نے ہوا کی. اب ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو کہ نبی کریم علیہ السلام کے مطیع اللہ نے کس کو کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میرے حبیب ہم نے تمہارے مطیع سورج کو بھی کر دیا اور چاند کو بھی کر دیا. میرے حبیب ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے مطیع کر دیا. تم اشارہ کرو تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں، تم اشارہ کرو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. حضور کے تابع سورج اور چاند، کیا صرف سورج اور چاند نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن بھی تمہارے ساتھ. تم دن کو کہو رات ہو جائے تو رات ہو جائے، اور رات کو کہو دن ہو جائے تو دن ہو جائے. کیا صرف سورج چاند رات اور دن؟ ایک ایک چیز کا کیا ذکر کروں، ایک ہی آیت سن لی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا. اللہ اکبر یا رسول. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا أتوا على باب النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیا کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیا کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی ہوئے. آپ خود بھی نبی تھے اور آپ کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت اور سلطنت کے لیے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، معاف کر دے. وہب لی ملکا، اور مجھے ملک عطا فرما. لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسا ملک، ایسی حکومت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی کے بعد سے لائق اور مناسب نہ ہو. ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما، ایسی حکومت سلطنت میرے بعد کسی کو نہ ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور بخشنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اور سلطنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حکومت اور سلطنت عطا فرما، اور سلطنت بھی ایسی عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ مل. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر ان کی حکومت، ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں. 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے. ان میں 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے. مسلمان جو 2 ہوئے ہیں ان میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین. اور کافروں میں جو 2 بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر تھا جس کے زمانے میں اللہ کے نبی
کی حضرت دانیال علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت اور سلطنت مانگی. اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس چلنے والی ہوا کو بھی ان کے تابع اور مطیع کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. سلیمان علیہ السلام کے لشکر روکے جاتے تھے اور ان کے لشکر کون تھے؟ انسان، جن اور پرندے. سارے انسان ان کے تابع تھے، سارے جن ان کے تابع تھے اور سارے پرندے بھی ان کے تابع. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجری بے امرے ہی. ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی. اللہ فرماتا ہے تجری بے امرے ہی. ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے درجہ مرتبہ اختیار عطا فرما. دیکھو انسانوں کو بھی اللہ نے تابع کر دیا، جنوں کو بھی تابع کر دیا، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، یہاں تک کہ ہوا کو بھی تابع کر دیا. اور ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چل. آپ تخت پر بیٹھ جاتے. آپ کا تخت دنیا کے تختوں میں ایک عظیم الشان تخت تھا. آپ کے تخت کے اوپر 300 کرسیاں بنی ہوئی اور یہ کرسیاں لکڑی کی نہیں تھی، سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، اور ان کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. اور یہ تخت کے اوپر صرف رکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ تخت کے اندر جڑی ہوئی تھی. کاریگروں نے ان کے پائے تخت کے اندر اس طرح مستحکم اور مضبوط کر دیے تھے کہ وہ کرسیاں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. اور آپ جب دربار لگاتے تھے تو ان کرسیوں پر علماء، فقہا، وزراء اور عمراء بیٹھتے اور آپ ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے اور حکومت کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ تو الگ تھی اور 300 کرسیاں اس تخت کے اوپر بنی ہوئی تھی تو وہ تخت کتنا بڑا تخت ہوگا. تو آپ اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو ہوا کو حکم دیتے تھے کہ میرے تخت کو اٹھا. ہوا آپ کے تخت کو اٹھا لے تو آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. اگر آپ فرماتے ہوا کو کہ میرے تخت کو اور اونچا کر تو وہ اونچا کر دیتی. اگر کہتے نیچا کر دیتی. ادھر چل، تیزی سے چل، آہستہ چل. غرض کے جس طرح آپ حکم دیتے تھے اسی طرح ہوا چلتی. اور جہاں آپ جانا چاہتے تھے ہوا آپ کے تخت کو وہاں پہنچا دیتی تھی. بعض مرتبہ آپ کا تخت اتنا تیز چلتا تھا کہ 1 مہینے میں جتنا سفر ہوتا ہے پیدل، ہوا آپ کے تخت کو 4-6 گھنٹوں میں وہاں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا. ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی اور جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے ہوا پہنچا دیتی تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں، لوگوں نے اب ہوائی جہاز بنائے اور یہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے پھرتے. قرآن کریم نے ہزاروں برس پہلے قرآن میں اس کا تصور پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جو چاہے کرے. پہلے ہم یہ بیان کیا کرتے تھے تو لوگ مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، لیکن اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ہوائی جہاز کتنا وزن لے کر ہوا میں اڑ رہے ہیں. اگر انگریزوں کے بنائے ہوئے، کافروں کے بنائے ہوئے طیارے ہوا میں اڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر و قدیر ہے، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے اپنے فضل سے ہوا کو مطیع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، اور ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تھی. گویا ہوائی جہاز کا تصور ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش فرما دیا. اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. یہ کسی صوفی کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی نہیں کہ کوئی ضعیف الایمان کہہ دے گا ضعیف حدیث ہے. یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تجری بامرہ. ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اختیارات عطا فرماتا. اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ ہوا کو مطیع کر دیا کہ ہوا بھی چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. یہاں میں 1-2 باتیں کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھو سلیمان علیہ السلام نے تو دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ملک عطا فرما، حکومت اور سلطنت عطا فرما. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. ہمارے نبی کریم علیہ
والسلام نے حکومت اور سلطنت کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے پیارے اگر تو نبی بادشاہ بننا چاہے تو میں تجھے نبی بادشاہ بنا دوں، یہاں تک کہ مکے اور مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو سونا بنا دوں، اور جدھر جدھر آپ جایا کریں گے سونے کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوا۔ مگر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں عاجزی اور زاری کروں۔ نبی کریم یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اتنا زیادہ کھانے کو نہ دے دینا کہ میں تمہاری یاد سے غافل ہو جاؤں۔ یہ میری تمہاری تعلیم کے واسطے تھا، ورنہ نبی کریم تو کبھی غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ بعض مرتبہ زیادہ مال و دولت کے آ جانے سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد چھوڑ دیتا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینم وامتنی مسکینم واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت، مجھے وفات دے تو مسکینی کی حالت میں، اور مجھے قیامت کے دن اٹھا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ آپ نے حکومت نہیں مانگی، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے تو اللہ سے حکومت نہیں مانگی، مگر اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ایسی حکومت اس کائنات میں کسی اور کو ملی ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسی حکومت نہیں ملی۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے انسانوں کو کیا، جنوں کو کیا، پرندوں کو کیا، ہوا کو کیا۔ فسخرنا لہ الریح، یہ فسخرنا جو ہے اس کا مصدر اور مادہ ہے تسخیر، اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے فسخرنا لہ، ہم نے مطیع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے واسطے اس کو الریح، ہوا کو۔ تو سخرنا جو ہے یہ تسخیر سے ہے، اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کے مطیع تو اللہ نے ہوا کی۔ اب ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اللہ نے کس کو کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میرے حبیب ہم نے تمہارے مطیع سورج کو بھی کر دیا اور چاند کو بھی کر دیا۔ میرے حبیب ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے مطیع کر دیا، تم اشارہ کرو تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں، تم اشارہ کرو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ حضور کے تابع سورج اور چاند، کیا صرف سورج اور چاند نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن بھی تمہارے ساتھ۔ تم دن کو کہو رات ہو جائے تو رات ہو جائے، اور رات کو کہو دن ہو جائے تو دن ہو جائے۔ کیا صرف سورج، چاند، رات اور دن؟ ایک ایک چیز کا کیا ذکر کروں، ایک ہی آیت سن لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا۔ اللہ اکبر یا رسول۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے تو میرے مطیع ہے، ساری کائنات تیرے مطیع۔ تو حضور درختوں کو حکم دیتے تھے درخت چل کر آتے، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرکار کی دعوت پر درخت بھی چل کر آئے، حالانکہ ان کے پیر نہیں تھے، بغیر پیروں کے وہ چل کر آئے، اور انہوں نے آ کر آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے اشارے سے پتھر چل کر آئے، پانی کے اوپر تیر کر آئے، اور آ کر آپ کے رسول ہونے کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مطیع کر دیا تھا۔ اگر میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں سرکار کے مطیع فرما۔ بلکہ سنو کیسا حاکم اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. جو نبی کریم کو حاکم نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہوتا. اس کا شان نزول آپ نے سنا ہوگا. ایک یہودی اور ایک منافق کی آپس میں لڑائی ہو گئی زمین پر پانی لگانے کے سلسلے میں. زمین پر پانی لگاتے ہیں نا تو پانی لگانے میں جھگڑا ہو گیا تو لڑائی ہو گئی دونوں کے درمیان. یہودی نے کہا تو میری نہیں مانتا میں تیری نہیں مانتا فیصلہ کیسے ہوگا. کسی تیسرے کو حکم بنا فیصلہ کرنے والا بنا تو جو وہ فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہو. تو یہودی نے کہا کہ چلو تم اپنے نبی کو حکم بنا رہے اگرچہ میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا مگر ان کا فیصلہ مجھے منظور ہو. یہ میں جانتا ہوں کہ وہ انصاف کرنے والے تو تم اپنے نبی کو ہی حکم بنا لو اور اپنے نبی کے پاس لے چلو فیصلہ. جو وہ فیصلہ کرتے گے مجھے منظور ہوگا چاہے وہ میرے خلاف ہی کرے. اس سے یہ بھی اندازہ کرو کہ یہودی عیسائی اگرچہ ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتے تھے مگر اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ عادل اور منصف آپ کے عدل و انصاف کے وہ بھی قائل. اور اس یہودی کو کیا پتا تھا کہ یہ منافق ہے اوپر سے مسلمان ہے اندر سے بے ایمان ہے. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے. مثلا اب ہندو سکھ آ جائیں یا انگریز آ جائیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ بھائی یہ وہابی ہے یا سنی ہے یا شیعہ ہے یا دیوبندی ہے. وہ تو یہی سمجھے گے کہ سارے مسلمان ہیں. وہ یہودی تھا وہ غیر مذہب کا آدمی تھا. اس نے دیکھا یہ کلمہ پڑھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل سے مسلمان ہے. یہ اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا وہ تو غیر قوم کا آدمی تھا. لیکن اب اگر یہ اپنے نبی کو حکم نہ مانتا نام کا مسلمان تو پھر اس کی رہتی نہیں تھی. وہ یہودی کہتا بڑا افسوس ہے تجھ پر کہ میں تو تیرے ہی نبی کو حکم بنا رہا تو تم اپنے نبی کا بھی فیصلہ نہیں مانتا تو اور کس کا مانے گا. اس منافق مسلمان نے خیال کیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میرے کلمے اور نماز کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ فیصلہ میرے حق میں کریں. ایک یہودی کے مقابلے میں یقیناً میرے حق میں فیصلہ کریں گے. لیکن یاد رکھو عدل و انصاف کی نظر میں قومیت نہیں ہے رنگ و روپ نہیں ہے دین و مذہب نہیں ہے. عدل و انصاف ایک ترازو ہے. اس ترازو کے دو پلڑے چاہے تم ایک پلڑے میں سونا ڈال دو ایک پلڑے میں مٹی ڈال دو ترازو نے یہ بتانا ہے کہ وزن کس کا زیادہ. اس کو مٹی سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انصاف کی نگاہ میں سب برابر. جب عدل و انصاف کیا جائے تو پھر قومیت کو نہیں دیکھا جاتا دین و مذہب کو نہیں دیکھا جاتا اور علاقائی معاملے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے یہ غیر علاقے کا ہے. عدل و انصاف کا تعلق اس عدل سے ہے برابری سے ہے کہ جو سچا ہو اس کو سچا کرو جو اچھا ہو اس کو اچھا کرو چاہے وہ کسی قوم سے کسی مذہب سے کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا. یہی وہ عدل و انصاف تھا جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے. چنانچہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ وقت آپ جن دنوں میں خلیفہ تھے ان دنوں کی بات آپ کی زرہ گم ہو گئی. زرہ گم ہو گئی تو آپ نے اپنی وہ زرہ ایک یہودی کے پاس سے یہودی سے کہا بھائی یہ زرہ تو میری ہے. اس نے کہا صاحب آپ کی کیسے ہے یہ تو میری ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیری ہے. اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ میرے قبضے میں اس کا ہونا یہ سب سے بڑی دلیل. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل ہے میری ہے میں دلائل پیش کرتا ہوں گواہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا عدالت میں میرے خلاف دعویٰ کر دی اور وہاں اپنے گواہ پیش کر کے لے لی. اس طرح ہم مجھ سے نہیں لے سکتے. حضرت علی نے دعویٰ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جس کو قاضی القضات مقرر کیا ہوا تھا کوفے میں ان کا نام تھا قاضی شرح. خود حضرت علی نے ان کو مقرر. آج کل کی اصطلاح میں قاضی القضات کو کہتے ہیں چیف جسٹس. سارے قاضیوں کا بڑا قاضی سارے ججوں سے بڑا جج قاضی شرح تھے جن کو حضرت علی نے خود مقرر کیا ہوا تھا. حضرت علی نے ان کی عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ میری زرہ گم ہو گئی اور فلاں یہودی کے پاس. قاضی شرح نے اس یہودی کو بلایا اور آپ بھی پیش ہوئے. حالانکہ آپ امیر المومنین خلیفہ وقت بادشاہ تھے وقت کے لیکن اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں آپ نے مقدمہ پیش. قاضی صاحب نے یہودی سے پوچھا بھائی یہ زرہ کس کی ہے. اس نے کہا جی میری. قاضی صاحب نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہاری. اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ میرے قبضے میں ہونا یہ دلیل ہے میرے ہونے. ان سے آپ پوچھیے کہ یہ جو کہتے ہیں میری ہے تو ان کے پاس کیا دلائل ہیں کیا گواہ ہے. قاضی صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں گواہ پیش. آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو بطور گواہ پیش کیا اور اپنے غلام قمبر کو گواہ پیش کیا. قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ امام حسن آپ کے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے. آپ کے تو بیٹے ہیں تو بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے اگرچہ وہ سچ بولے غلط گواہی نہ دے لیکن قانونی طور پر بیٹے کی گواہی باپ کے معاملے میں قبول نہیں. اور دوسرا گواہ جو ہے وہ آپ کا غلام آپ کا نوکر. تو غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں معتبر اور
مقبول نہیں، کوئی اور گواہ آپ کے پاس ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تو حضور کے صحابی تھے، خلیفہ تھے، سچ بولنے والے تھے، انہوں نے سیرت کی خاطر کوئی جھوٹے گواہ تو نہیں نہ پیش کرتے ہوئے، انہوں نے کہا میرے پاس یہ 2 ہی گواہ۔ قاضی صاحب نے کہا ان دونوں کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، تو چونکہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے لہذا میں فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ سرا یہودی کے پاس ہے، اسی کی۔ اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں کی، کوئی دل میں تنگی محسوس نہیں کی۔ کوئی آج کل کا زمانہ ہوتا تو اس قاضی کو ایک دم معطل کر دے اور پتہ نہیں اس پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، تو نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، میں امیر المومنین، میں وقت کا بادشاہ، بڑی عدالت میں مجھے جھوٹا کر دیا، اور میرا بیٹا جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اس کی گواہی تو نے نہیں مانی؟ نہیں، یہ عدل و انصاف۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک۔ باہر نکلے تو وہ یہودی کہنے لگا حضرت یہ سرا آپ کی ہے، آپ سرا بھی لیجیے اور سرا لینے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے۔ یہ دین بالکل سچا دین ہے، اس دین میں ایک عدل انصاف کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ داماد رسول ہے، یہ حسن حسین کا باپ ہے، اور دوسری طرف ایک یہودی ہے کہ ایسا سچا دین ہے کہ نہ قومیت کو دیکھتا ہے، نہ شخصیت کو دیکھتا ہے، اور نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، یہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ واقعی یہ دین سچا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑا۔ یہ تھے ہمارے حضرات اور یہ تھا ہمارا دین، یہ تھی ہمارے دین کی تعلیم، یہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے اور عدل و انصاف کی مثالیں تھیں جن کو دیکھ سن کر غیر مسلمان بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ یہودی نے کہا منافق سے کہ تمہارے نبی جو فیصلہ کر دیں مجھے منظور، اگر کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا مگر ان کا فیصلہ مانتا۔ اچھی بات، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور نے دونوں کی بات سنی، فرمایا بھائی جو مقدمہ تم میرے پاس لے کر آئے ہو اس مقدمے میں یہ یہودی ہے، دین مذہب اپنی جگہ، جو تمہارا جھگڑا ہے، جو نگاہ ہے، اس معاملے میں یہ یہودی سچ۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ تھا بھی اس معاملے میں سچا۔ باہر نکلا ہے منافق، وہاں تو کچھ نہ بولا، باہر نکل کے کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، مجھے نبی کریم کا فیصلہ منظور نہیں۔ یہودی حیران ہو گیا، کہے گا تو کیسا مسلمان؟ تو مسلمان ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے، اگر اس کا بھی فیصلہ تجھے منظور نہیں تو پھر اور کس کا منظور ہوگا؟ وہ منافق کہنے لگا مجھے حضرت عمر کا فیصلہ منظور، حضرت عمر جو فیصلہ کر دے وہ منظور۔ یہودی نے کہا چل ان کے پاس چل، سچا تو ہر جگہ سچا ہی ہونا۔ حضرت عمر بھی اسی نبی کے غلام ہیں جس نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، حضور کے۔ دونوں حضرت عمر کے پاس چلے، کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ فیصلہ کر۔ آپ نے فرمایا نبی کریم کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ فیصلے کرے؟ جاؤ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواؤ، جب وہ تشریف فرما ہے تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم فیصلہ کریں، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ یہودی کہنے لگا جی ان کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے ہم دونوں کی بات سنی ہے، سن کر انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ یہ وہاں تو کچھ بولا نہیں اور باہر نکل کے کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ عجیب مسلمان جس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا فیصلہ منظور ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ پھر بتا تجھے کس کا فیصلہ منظور ہے، اس نے آپ کا نام لیا، ہم آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس منافق سے کہنے لگے کیوں بھائی یہ ٹھیک کہتا ہے، نبی کریم نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے؟ بتا جی ہاں۔ تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر کیا تجھے منظور نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ جو کریں گے وہ منظور ہو۔ فرمایا اچھا پھر میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ خیر آپ اندر چلے گئے اور اندر سے تلوار لے آئے، تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، جسم سے سر کو جدا کر دیا، کہا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، یہ ہے اس کا فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت عمر نے اس کا سر قلم کیا، مار دیا، تو منافق جو تھے نا منافق، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، کلمہ گو کو مار دیا، نمازی کو مار دیا، روزے دار کو مار دیا، دیکھو جی حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ لگے نا شور مچانے۔ اس کے ساتھی جو تھے ہم خیال، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی کہ حضرت عمر نے مسلمان کو نہیں مارا، بے ایمان کو مارا ہے، کافر کو مارا ہے۔ میرے محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے، چاہے کلمہ پڑھے نماز پڑھے، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حاکم بنایا کہ جو سکا کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ سنو سنو کیسے حاکم ہے سرکار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ، سب جانتے۔
میں مختصر طور پر ان کا قصہ سناؤں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں منڈیاں لگتی تھی، ان منڈیوں میں اور ان کے علاوہ بھی عورتیں، مرد، بچے، بچیاں بکا کرتے، یہ جیسے جہاں بکریاں، بھیڑیں، دمبے، مینڈے، گائے، بھینس بکتی ہے نا، منڈیاں لگتی، اس طرح عورتیں، مرد، بچے اور بچیاں بکتی اور لوگ ان کو خرید لیتے، اور وہ خریدے ہوئے لوگ غلام کہلاتے، آدمی غلام کہلاتے تھے، عورتیں کنیزیں کہلاتی، تو اس طرح لوگوں کے پاس غلام ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بی بی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کے بھائی حضرت حکیم ایک منڈی میں گئے اور وہاں سے چند غلام خرید کرنا، ان میں یہ حضرت زید بھی تھے، یہ بچے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میری بہن، میں چند غلام اور لونڈیاں خرید کر لایا ہوں، تجھے بھی اگر کسی غلام کی ضرورت ہو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے تو لے لو۔ تو حضرت خدیجہ نے زید کو پسند کیا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، چھوٹے موٹے کام کر لیا۔ تو حضرت حکیم نے اپنا غلام خریدا ہوا زید اپنی بہن حضرت خدیجہ کو دے۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام نبی کریم کو دے دیا۔ نبی کریم جو غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، سرکار نے زید کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا کے رکھ، کہ میں تجھے غلام بنا کے نہیں رکھتا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو غلام نہیں ہے، میں تجھے منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں، تو اب میرے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے رہے گا، غلام کی حیثیت سے نہیں۔ تو حضور حضرت زید سے اسی طرح سلوک فرماتے تھے، اسی طرح شفقت فرماتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے پر شفقت فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ حضور تو صاحب کا رحمت۔ سنو، حضرت زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا بکتے ہوئے مکے پہنچ، اور مکے میں خاندان قریش کے ایک سردار ہیں، ان کے پاس رہتا، تو وہ بیچارہ پوچھتا کھوج لگاتا ہوا مکے میں نبی کریم کو آ کر ملا، کہنے لگا جی زید جو آپ کا غلام ہے وہ میرا بیٹا، میں زید کا باپ ہوں، میرا نام ہے حارثہ، تو جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں لے لیجیے، میرا بیٹا مجھے دے دیجیے، کیونکہ میرا بیٹا جس دن سے گھر سے نکلا ہے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، ہم سب گھر والے اس کے بغیر بڑے پریشان ہیں، خصوصاً اس کی ماں بہنیں بڑی اداس اور پریشان ہیں، تو ہم میرا بیٹا مجھے دے دیجیے، جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں لے لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے تیرے بیٹے کو غلام بنا کے نہیں رکھا، ہم نے اس کو آزاد کیا، اب ہم نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا کے رکھا، تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، ہم ایک پیسہ بھی نہیں، اس کی مرضی پر، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو ہم زبردستی اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیج، وہ خوشی سے جانا چاہے چلے جائے، ہم سے ہماری طرف سے اجازت، اور اگر وہ خود نہیں جانا چاہے تو ہم زبردستی اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجیں گے، تم اپنے بیٹے کو جا کر پوچھ۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اتنے مہربان، کہتے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں لے، اور کہتے ہیں اپنے بیٹے سے پوچھ لو تو برابر، میرا بیٹا گھر جانے کو نہیں چاہے گا، ماں باپ کے پاس جانے کو نہیں چاہے گا، اور بڑا خوش آیا بیٹے کو ملا، کہنے لگا بیٹا تیرا مالک تیرا آقا بڑا مہربان ہے، بڑا صاحب خلق ہے، بڑی محبت سے پیش آیا ہے، اس نے تجھی پر ہی چھوڑا ہے کہ تیری خوشی پر ہے، تو اب تو چل میرے ساتھ، تیری ماں تیری بہنیں سب تجھے ملنے کے لیے بڑی پریشان۔ حضرت زید نے کہا بابا میں نبی کریم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں اس دربار کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاروں گا اور حضور کے قدموں میں ہی جان قربان کروں گا، میں سرکار کا دربار چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ اس کا باپ حادثہ حیران ہو، بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور تجھے گھر چلنے کے لیے کہتا ہوں، تو ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا۔ حضرت زید نے کہا ایسے ہزاروں ماں باپ نبی کریم کی جوتیوں پر قربان، میں سرکار کو چھوڑ کے نہیں۔ بابا اگر تم بھی دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہو تو انہی کے قدموں میں آ جاؤ، تو جہان کی نعمتیں ان کے قدموں میں ہیں، تم بھی یہاں آ جاؤ، مجھے یہاں سے لے کر نہ جاؤ بلکہ تم بھی یہاں آ جاؤ اگر دو جہان کی نعمتیں چاہتے۔ حضرت زید نبی کریم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ لو سنو، حضرت زید جوان ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب ان کی شادی کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زید کا نکاح کر۔ حضور نے فرمایا میں نے زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر۔ حکم پہنچا حضرت زینب کے پاس کہ نبی کریم نے ایسا کیا، تو حضرت زینب حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسا حکم کرا؟ میں خاندان قریش کی شاخ بنی ہاشم جو سب سے افضل خاندان، روئے زمین پر اس خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں، میں اس خاندان کی چشم و چراغ، اور یہ زید جو منڈیوں میں
دکھتا رہا، اس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کر دیا، حکم دے دیا، تو آپ نے میرے مرتبے کو پیش نظر نہیں رکھا۔ میں ایک اونچے خاندان کی لڑکی، یہ ایک گلیوں منڈیوں میں بکنے والا غلام، آپ نے اس کے ساتھ میرے نکاح کا کیسے حکم دے دیا؟ آپ نے میرے مرتبے اور مقام کو پیش نظر رکھنا تھا۔ میرا نکاح کسی سردار سے، کسی اونچی قوم والے سے کرنا تھا، یہ تو غلام رہا۔ جب حضرت زینب نے ذرا ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اللہ نے آئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار جتائے۔ یہ کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے وہ اپنا اختیار جتائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے ہر مومن مرد ہو یا عورت کو بے اختیار ہیں، بس ان کو یہی لائق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے وہ اپنی گردن جھکا دیں اور کہہ دیں آمنا وصدق۔ جب یہ آیت اتری تو حضور نے حضرت زینب کو بلا کر یہ آیت سنائی، انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا حضور مجھے آپ کا فیصلہ منظور، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ میں بتانا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ایسا حاکم بنایا کہ فرمایا میرے پیارے تیرے حکم کے سامنے کسی کو اپنا اختیار نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے سب سے اختیار ہیں، سوائے تسلیم کے ان کے واسطے کوئی چارہ۔ ایت میں اللہ کیا فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا، کسی امر کا فیصلہ کر دے۔ اللہ کے فیصلہ تو حضور نے کیا، حکم تو حضور نے دیا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، تو بتانا یہ تھا اللہ نے کہ میرے رسول کا فیصلہ یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے رسول کا حکم میرا حکم۔ تو جب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوا تو اللہ رسول کے حکم کے سامنے کس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا اختیار جتا۔ اللہ نے ایسا حاکم بنایا۔ اور سنو، نعت خواں حضرات یہ نعت میں پڑھتے تھے، مگر مجھے تجسس تھی کہ یہ واقعہ کسی جگہ مل جائے، تو مل گیا اور صحیح واقعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت اسحاق، ان کا رنگ بھی ذرا سانولا تھا اور ظاہری شکل و صورت حسن و جمال کے لحاظ سے ذرا خوبصورت نہیں، اور غریب بھی تھے۔ ایک تو غریب تھے، دوسرا رنگ و روپ کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے کچھ ذرا کم تھے، تو کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا۔ ایک دن حضور نے فرمایا جائے تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حضور مجھے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میرا رنگ کالا ہے، تیسرا میں ذرا خوبصورت نہیں ہوں۔ تو چلو پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، گھر بار ہوتا تو بھی، گھر بار بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، غریب ہوں، اور رنگ روپ بھی نہیں، چلو شکل و صورت ذرا اچھی ہوتی، تو اس واسطے مجھے تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے خاندان میں، تمہاری برادری میں کوئی رشتہ ہے؟ کہ رشتے تو بہت ہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ اپنے فلاں رشتے دار سے کہو کہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کی لڑکی سے کر دی، ہم نے کر دی، جاؤ جا کر ان سے کہو۔ یہ بھی بات قابل غور ہے۔ کیوں بھائی؟ میں، آپ یا کوئی اور بہت بڑے مولوی صاحب اپنی طرف سے کسی کا رشتہ کسی کی بیٹی کے ساتھ خود بخود کر سکتی، لیکن نبی کریم فرماتے جاؤ ہم نے کر۔ ایک واقعہ تم پہلے بھی سن چکے۔ تو یہ وہی حکم دے سکتا ہے جس کو اللہ نے مالک و مختار بنایا۔ فرمایا جاؤ اپنے اس رشتے دار سے کہو کہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کی بیٹی سے کر دی۔ وہ صاحب چلے گئے، حضرت کا دستک دی، لڑکی کا باپ باہر آیا، کہا کہ میرا رشتہ رسول اللہ نے تمہاری بیٹی سے کر دی۔ حضور نے رشتہ کر دیا اور ہم سے پوچھا ہی، ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا، اور تمہارے پاس نہ کوئی گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی پائی، کھانے پینے کو نہیں ہے، اور پھر تمہاری شکل و صورت، رنگ و روپ بھی نہیں ہے، تو تم میری بیٹی کو رکھو گے کہاں؟ تو گزارا کیسے کرے گی؟ اللہ نے میری بیٹی کے کیسے نصیب کر دیے؟ وہ لگے باتیں کرنے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ جاؤ نبی کریم سے کہو کہ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ یہ باپ کہہ رہا ہے اور بیٹی بھی سن رہی۔ جب باپ نے یہ کہا اور حضرت کے ساتھ واپس آنے لگے تو لڑکی دوڑ کر باہر نکل آئی، کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا تو نے کیا کہہ دیا؟ تو کیا کہتا ہے مجھے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں؟ تجھے پتا ہے رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر تو کہے گا منظور نہیں تو ایمان جاتا رہے گا۔ اگر تو نے کہہ دیا منظور نہیں تو ایمان جاتا رہے گا۔ اپنے الفاظ واپس لے، توبہ کر، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔ ابا فیصلہ تیرے متعلق نہیں کیا، میرے متعلق کیا۔ میں جس طرح بھی ہو سکے گا زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے رسول اللہ کا فیصلہ منظور ہے۔ میں فخر کروں گی کہ دوسری لڑکیوں کے نکاح ان کے ماں باپ کرتے ہیں، میرا نکاح اللہ کے رسول نے کیا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ لڑکی نے کہا غور کر اپنا اس کے رنگ تو کالے کو دے، غور کر اپنا تو اس کے رنگ کالے کو دے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں یہ کہتی
ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، میں نے مانا ہے یہ کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، لیکن بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے، تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے دیکھو حضور کو کیسا حاکم بنا، فرمایا میرے محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے، تیرے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو مانگے سے حکومت میں، حضور کو دن مانگے۔ سلیمان علیہ السلام کے مطیع اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں، ہوا کو کیا، اور نبی کریم کو مطیع اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے مطیع کر دیا۔ تو یہ سمرن بات آ گئی، چلیے اسی مقام پر پھر آ جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، ایسی حکومت سن چکے ہیں، انسان بھی تابع، جن بھی تابع، پرندے بھی تابع اور ہوا بھی تابع۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سیر کرنا چاہتے ہیں کہ سارے لشکر ہمارے ساتھ، جن بھی ہوں، انسان بھی ہوں، پرندے۔ حکم دے دیا گیا کہ سب کو جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جمع کیے جانے لگے سلیمان علیہ السلام کے واسطے ان کے لشکر، جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں، سب کو حکم ہو گیا آ جاؤ بھائی، اکٹھے ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ ہو گئے جمع۔ کتنا بڑا لشکر تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا انسانوں کا کہ 12,500 مربع میل زمین کے اندر وہ لشکر پھیلا ہوا، 12,500 مربع میل، اتنا بڑا لشکر انسانوں کا، جنوں۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، پرندے جو تھے نا، پرندے، انہوں نے اپنے پروں کو کھول کر پر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس طرح کر دیا جیسے تخت کے اوپر سائبان لگا ہو۔ پرندوں نے اپنے پروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور وہ اڑنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، اوپر پرندوں نے پروں کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا، انسان اور جن ساتھ ساتھ چل رہے، انسان زمین پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، یہ بڑی سبق کا موضوع بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا کوئی، یہ دل میں انہوں نے خیال، بے شک اس وقت روئے زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا، مگر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آج بھی پتا کیوں ہی انہوں نے یہ دل میں خیال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو تخت کا ٹیڑھا ہو، تخت جو ٹیڑھا ہوا تو آپ نے ہوا کو ڈانٹا ہو، ہوا سیدھی ہو کے ڈال، تو ہوا نے کہا حضرت جی آپ بھی ذرا اپنا خیال سیدھا کر لیجیے میں تو غلام ہوں، مطیع ہوں، سیدھی ہو کے ہی چلنا ہے میں نے، مگر آپ بھی ذرا اپنے خیال کو سیدھا کر لیجیے۔ بے شک اس وقت روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں، مگر ایسا نہ کہیے، ایسا خیال نہ کیجیے، آج ہی کیجیے، کیونکہ آج بھی اللہ تعالیٰ کو پسند، فخر و غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی بات سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہے انا سید المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا، یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا قائد اعظم ہوں مگر یہ بات فخر سے نہیں کہتا، اس پر میں فخر نہیں۔ فخر اللہ تعالیٰ کو، غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کرتا، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ اور ایک بات اسی طرح کی سناؤں، سارے پرندے بھی تابع، اور ادھر دھیان کرو، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، اور یہ نہ سمجھنا کہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، حضور کو عطا نہیں ہے۔ حضور کے علم کے برابر تو کسی کا بھی علم نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوح محفوظ اور قلم کا علم جو ہے وہ آپ کے علموں میں سے ایک علم، اور میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں نبیوں کی برکت سے اولیاء اللہ کو بھی علم ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، یہاں استاد بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کیوں سب ہے نا علمنا، کیا مانا اس کا؟ سکھائے گئے ہیں ہم
علم دیے گئے ہیں ہم منطق غیر پرندوں کی بولیوں کا۔ تو علم نا جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم کی، تو جمع کی ضمیر نے یہ بتایا کہ صرف سلیمان علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں اور تمام چیزوں کا علم، بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، اور حضور کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ حضور تمام پرندوں کی بولیاں جانتے، تمام جانوروں کی بولیوں کا علم جانتے، حضور دنیا کی تمام زبانوں کو جانتے۔ میری کتاب کے ضمیر پکڑ دیکھو، میں نے اس میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ جس ملک سے بھی کوئی آتا تھا تو جس بولی میں بھی حضور سے بات کرتا تھا، حضور اسی بولی میں اس کو جواب دے، کیونکہ حضور کو اللہ نے سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ علم عطا فرمایا کہ کسی اور مخلوق کو علم عطا نہیں فرمایا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، وہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا قرآن میں سارے علوم ہیں، تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کہیں گا جی قرآن میں انگریزی بھی ہے، تو مولوی صاحب نے کہا ہاں ہے، تو کہیں گا کہاں ہے، تو کہیں گے سن، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، آگے بول کوفو ون، میں کہا دیکھو ون یہ ہے نا انگلش کا ون، انہوں نے جو آیتیں پڑھنی شروع کی نا، اور سارے ون کے یو سے ساری سب کچھ قرآن کے دعوت، دیکھو ہے قرآن میں انگریزی یا نہیں، وہ لڑکا کہے گا جی بالکل۔ تو میں ایک بات ایسے ہی ضمن میں آ گئی آپ کی تفریح تباہ کے لیے، حضور علیہ السلام تمام پرندوں تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ اونٹ اور دوسرے جانور ہرنیاں وغیرہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتی، فریاد کرتی، تو وہ اپنی بولی میں بولتی اور حضور سنتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا، اس نے آ کر اپنا منہ حضور کے کندھے پر رکھ اور اپنی بولی میں کرنے، تو حضور نے اس کے ہاتھ پھیرا اور اس کو تسلی دی کہ بیٹھ فکر نہ۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے سمجھا یہ کیا کہہ رہا؟ اس نے کیا کہا؟ حضور ہم نے تو کچھ نہیں سمجھا، بھائی یہی سمجھا کہ بڑبڑ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس نے میرے پاس آ کر شکایت کیا، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان ہمت تھی تو میرا مالک جتنا مجھ پر بوجھ ڈالتا تھا میں جہاں لے جاتا تھا میں، اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے بوجھ نہیں کھایا جاتا، تو میرے مالک نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے کہ یہ کام تو اب دیتا کوئی بوجھ تو اٹھاتا کوئی نہیں، کام ہے اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، خرچہ ہوتا ہے اس پر اور فائدہ اس سے نہیں ہوتا، تو اب اس کو جدا کرو اور اس کا گوشت بھونو اور پکاؤ۔ تو باپ بیٹے دونوں کی فصلہ ہو گئی ہے، دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ کل وہ مجھے چھری دے۔ تو حضور میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں کون ہے جو مجھے بچا سکے، مجھ سے کام لیتے رہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو چھری پھیرنے لگتے مجھے، اب مجھ سے بہت کھایا جاتا تو اب یہ میرا خون بہنے لگا، تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ سے بچا سکتے ہیں، آپ مجھے پناہ دیجیے، میں آپ کی بارگاہ میں پناہ لینے کے واسطے آیا۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ عرب کے کریم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی ان سے پناہ مانگتا ہے تو وہ پناہ دے دے۔ حضور نے فرمایا آپ کو ہماری پناہ۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا مالک بھی ڈھونڈتا ہوا آگے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا کر کہ یہ اونٹ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر، جتنے پیسے لینے میرے اونٹ ہمیں دے دے، کیونکہ ہم اس کو پناہ دے سکتے اور اب سے اونٹ ہمارا ہے، اب ہماری پناہ میں۔ اس نے کہا حضور بات کیا ہے، آپ نے اس کو تو پناہ دی ہے تو بات کیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ اونٹ نے میرے پاس آ کر شکایت کی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے، اتفاق کیا کہ کل اس کو ذبح کر دو، کیا تم نے؟ ضرور کیا ہے، کیونکہ اب یہ کام تو دیتا کوئی نہیں اور اس کو کھلانا پڑتا ہے روز، تو ہم نے طے کیا کہ کل اس کو ذبح کر دیا اور اس سب گوشت بھونے اور کھائیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرے پاس آ کر فریادی ہوا ہے اور اس نے مجھ سے پناہ مانگا، اور عرب کے کریموں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی پناہ مانگے تو پناہ دیتے، تو ہم نے اس کو پناہ دے دی ہے، تو اب تم پیسے لے لو اس کے جتنے چاہو اور اس کو ہمارے پاس چھوڑ دو، اس کو ذبح نہیں کیا جائے۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر اس واسطے آپ خریدتے ہیں کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو ذبح نہیں، اور اس سے کام بھی کوئی نہیں، کوئی بوجھ نہیں تھا، اور جتنا یہ کھائے کھانا پینا اس کو کھلا دیں گے، جتنا چاہے کھائے، اور اس سے کام نہیں لیں گے اور اس کو ذبح بھی نہیں کریں گے، جتنا کہ چاہے کہ جب تک اللہ نے اس کی لکھی جائے ہم نہیں اس کو ذبح، اور کھانے پینے کو بھی دیں گے، کام بھی نہیں لیں گے، تو ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے۔ اگر آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کریں گے تو ہم ذبح نہیں کرتے، ہم اس کو خوب کھانے پینے کو دیں گے، کام نہیں۔ تو حضور نے اس اونٹ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مالک ہے، یہ کہتا ہے ہم ذبح نہیں اور کھانے پینے کو دیں گے اور کام بھی نہیں دیں گے، تو اب تم خوشی سے اس کے ساتھ جاؤ کیونکہ یہ تمہیں ذبح نہیں کرے، تو اب تم خوشی سے جاؤ۔ وہ اونٹ پھر اٹھا اور اٹھ کر حضور کے کندھے پر اس نے اپنا منہ رکھا اور پھر اپنی باڈی میں کچھ تو جس وقت اس نے کی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوا۔ فرمایا میرے ساتھیوں سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ کہہ۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسے بچایا، آپ نے مجھے کیا ہونے سے بچایا، چھری سے بچایا، یا رسول اللہ کس طرح آپ نے مجھے شفا ہونے سے بچایا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے،
تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، مجھ پر دقت تاریخ ہو گئی۔ تو دیکھو جانور بھی جانتے تھے کہ یہ وہ آتا ہے جس کی بارگاہ میں جانے سے پناہ مل جائے، اگر اس کی بارگاہ میں جا کر فریاد کریں تو آدمی بچ سکتا ہے۔ جانور جانتے تھے مگر بعض انسان وہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر، کوئی فائدہ نہیں، لا حول ولا قوت۔ تو حضور جانوروں کی بولیاں سمجھ جانتے، پرندے آ کر فریاد کر، ہرنیاں نے فریاد کی، جانوروں نے فریاد کی، تو حضور سب بولیاں جانتے تھے۔ ارے نا اللہ تعالیٰ نے حضور کو کل شے کا علم عطا فرمایا۔ خیر یہ ضمن بات آ گئی، کہاں سے ساتھ نکلی تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، سارے انسان بھی ہمارے ساتھ ہوں، یہ پرندے کب ہوگا؟ لشکر 12,500 مربع میل زمین کے اندر پھیلا، آپ تشریف لے جا۔ تو اسی طرح کی ایک بات کرنے لگا تھا، کیونکہ پرندوں پر بھی حکومت تھی نا۔ پرندوں میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد، قرآن شریف میں ایک پرندے کا نام ہے، کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس پرندے کا نام ہدہد۔ یہ ہدہد ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، چڑی سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے سر پر کاٹ کا بنا ہوتا ہے۔ اس جانور کو اللہ نے ایک خوبی عطا فرمائی، وہ بھی سنی لو، بہت بڑا مسئلہ اس کے ضمن میں حل ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا بھائی پرندوں، اللہ تعالیٰ نے جو جو تمہیں خوبیاں کمالات عطا فرمائے میرے سامنے بیان، کیا کیا رب نے تمہیں خوبیاں کمالات عطا فرمائے؟ سارے پرندوں نے بتایا، کسی نے کہا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ خوبی۔ ہدہد نے کہا حضور اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ جب میں ہوا میں اڑتا ہوں تو زمین کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے، اور یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ پانی صاف ہے یا گدلا اور مقدر ہے، یہ بھی دیکھتا ہوں کہ زمین سے کتنے فٹ نیچے ہے، قریب ہے یا زیادہ دور ہے، میں یہ دیکھ لیتا ہوں ہوا میں اڑتے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرما دی یہ تو بڑا شاندار کمال ہے، تو آئندہ جب ہم سفر کیا کریں تو تم ہمارے ساتھ ساتھ رہو، آج کے بعد تم ہمارے مقرر، جب بھی ہم سفر کریں ہمارے ساتھ ساتھ رہا کرو، جہاں تم کہو گے نا پانی قریب ہے وہاں ہم اپنے لشکر کو ٹھہرایا کریں گے تاکہ پانی کے معاملے میں تکلیف نہ ہو، تھوڑا زمین کھوتی اور پانی نکل آئے اور لشکر کو وضو وغیرہ کرنے کے سلسلے میں آسانی ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا دیا، اس کو بڑا قرب حاصل ہو گیا، بڑی عزت حاصل ہو گئی، بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، اور حسد بہت بری، خدا تعالیٰ حسد سے بچائے۔ پرندوں میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے کبا، پنجابی کہنے میں کانپ، کبے نہیں ملتے ہیں، یہ جو دیوبند کے حضرات ہیں، نہیں میں کسی پر الزام بہتان نہیں لگا رہا، ان کے نزدیک کے کبا کھانا ثواب، انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ کبا کھانا ثواب، اور بعض جگہ لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے ضد میں آ کر لوگوں کے سامنے کبا فضا کر کے پکا کے کھایا، اور چونکہ کبا جو ہے نا یہ بڑا خبیث جانور ہے، کہاں کہاں کرتا رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی کہاں کہاں کرتے رہتے، ہر جگہ ہی کہاں کہاں کبے جو کھاتے، تو چونکہ ان کے نزدیک کبا کھانا ثواب ہے، فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میری کتاب تعارف علماء دیوبند میں حوالے پڑھو، تو جب کبھی آپ ان کو بلایا کرو تو ان کی دعوت کبے پکا کے کیا، ہاں وہاں تم مرغیاں پکاتے ہو، 50 روپے کی مرغی آتی ہے، کبے پکاؤ اور ان کو کھلاؤ اور ان کو کہو جی کھاؤ اور ثواب بھی حاصل کرو، تو بس۔ تو یہ کبا جو ہے کبا، یہ بھی پرندوں میں ایک پرندہ ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس نے کہا لو دیکھو ہم بھی سپاہی، یہ کی سپاہی، ہم بھی سلیمان کے لشکری، یہ بھی لشکری، ہم تو کبے گئے، ہم تو اپنی سپاہی رہے، اور یہ ہدہد جھوٹ بول کے بادشاہ کا مقرب بن گیا، بہت بڑا اس نے ہوتا اور مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ تو کبے نے ہدہد کے خلاف ایک تحریک چلا، وہاں تبلیغ کر، وہاں تبلیغ کر، وہاں تبلیغ کر، جہاں جائے 4-6 پرندوں کو اکٹھا کر لے اور ہدہد کے خلاف باتیں کرے، اور سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی کہ بھولے بادشاہ نہ کچھ دیکھا نہ سنا، اس کی بات پر یقین کر کے خام خواہ اس کو مقرب بنا لی۔ تو کبے نے جگہ جگہ جو تبلیغ شروع کی، گلی گلی کوچے کوچے جہاں چند پرندے دیکھے وہاں شروع ہو گیا۔ تو مختصر یہ کہ تھوڑے سے عرصے میں اس نے بہت سے پرندے اپنے ہم خیال بنا لی، جب بہت سے پرندے اس کے ساتھ مل گئے تو اس نے ایک جماعت بنا لی، خود اس کا امیر بن گیا۔ تو اس نے جناب پرندوں میں ایک زبردست تحریک چلا، جب کافی پرندے اس کے ہم خیال ہو گئے تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا وقت کہ صاحب ہماری ایک جماعت ہے، میں اس کا امیر ہوں اور ہماری جماعت کا ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا۔ سلیمان علیہ السلام جائیں گے کبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ارکان کے ساتھ چلا گیا، جب آ کے بیٹھے تو کبے نے کہا حضور ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں اور آپ سے ذرا گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہ سے ہماری بات سنیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کہو میں توجہ سے سنوں۔ کبے نے کہا حضور والا ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ ہدہد اڑتے ہوئے جال میں پھنس جائے، شکاریوں نے جال لگائے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، تو یہ ہدہد جال میں پھنس جائے۔ تو سوال یہ ہے اگر ہدہد کو جال نظر آتا ہے تو یہ پھنستا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی آنکھوں سے دیکھ کر تو جال میں نہیں پھنستا، اور ہم نے کئی ہدہد پھنستے ہوئے دیکھے تو ثابت ہوا کہ اس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا، تبھی تو پھنس جائے، اگر نظر آتا ہو تو پھنسے کیا؟ اور ذرا سوچئے تو کہ جس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا وہ زمین کے نیچے پانی کیسے دیکھ لے؟ اگر یہ زمین کے نیچے پانی دیکھتا ہے تو پھر زمین کے اوپر لگا ہوا جال بھی اس کو نظر آنا چاہیے، اور اگر جال نظر آتا ہے تو پھنستا کیوں ہے؟ جب پھنس جاتا ہے تو ثابت ہوا جال نظر
نہیں آتا، جس کو زمین کے اوپر لگا ہوا جال نظر نہیں آتا وہ زمین کے نیچے چشمے کیسے دیکھ لے؟ تو حضور اس نے تو بولا جھوٹ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو عبرتناک سزا دی جاتی اور آپ نے اس کو ایک دم اپنا مقرر بنا۔ تو ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے کیونکہ یہ بڑا جھوٹا ہے۔ سمجھے ہو قبضے کا اعتراض؟ سلیمان علیہ السلام نے جو کارروائی کی وہ تو بعد میں عرض کروں گا، جہاں بھی سنو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے، کہتے ہیں اگر حضور کو علم تھا تو پھر فلاں بات کیوں ہوئی، اگر حضور مدد کر سکتے تھے تو اپنے نواسے امام حسین کی کربلا میں مدد کیوں نہ کی، اگر حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنے بیٹے کی کربلا میں مشکل کشائی کیوں نہ کی، اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا بیٹا یوسف کنویں میں ہے تو نکال کر کیوں نہ لے آئے، تو معلوم ہوا ان کو علم نہیں تھا، معلوم ہوا حضور مدد نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے تھے تو پھر اپنے نواسے کی مدد کیوں نہ کی۔ اسی طرح قبضے نے کہا معلوم ہوا اس کو پانی نظر نہیں آتا، اگر نیچے نظر آتا ہے پانی تو اوپر لگا ہوا جال بھی نظر آنا چاہیے، تو جب جال نظر نہیں آتا تو پانی کیسے نظر آتا ہے؟ تو جس طرح قبضے نے اعتراض کیا اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ جو قبضے کھاتے ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے، سنتے رہتے ہیں نا دن رات ہے، تو ذرا سن لو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب قبضے کا اعتراض سنا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی قبضے میاں تیرا اعتراض تو بظاہر بڑا معقول ہے، وزنی ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دیتے، ہم ہدہد کو بلا لیتے، آمنے سامنے گفتگو، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرے گا، تم بھی پیش کرنا، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹ۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہدہد کو حاضر کیا جائے۔ اب لگا کب ساتھیوں کو کہنے لگا کیا ہوگا، تو کہا ہونا کیا ہے، اب جو ہوتا ہے دیکھ۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ بادشاہ میری تقریر سے ہی متاثر ہو کر ایک دم قبضے کی پھانسی کا حکم دے دیں، ہدہد کی پھانسی کا حکم دے دیں، ایک دم حکم دے دیں گے کہ اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے جھوٹے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مناظرہ کروائیں، مجھے کیا پتا تھا کہ سامنے بلا لیں گے، اب اس کے سامنے تو میری پہچانی نہیں، اب کیا کروں؟ ساتھیوں نے کہا کرنا کیا ہے، تو ہی تو ہمارا امیر ہے، تو ہی نہیں تو تحریک چلائی، اب جو کچھ ہوتا ہے دیکھ۔ اب ابوا بیٹھا ہوا ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ادھر سے حضرت ہدہد تشریف بیٹھا۔ سلیمان علیہ السلام نے قبضے سے کہا اب اپنا اعتراض پیش کر، اور ہدہد سے کہا کہ غور سے سن اور جواب۔ قبضے نے وہی اپنا اعتراض بڑے اچھے الفاظ میں مرچ مسالہ لگا کے بڑے طریقے سے اس کو بیان۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا لو بھائی اب تم جواب۔ تو ہدہد نے جو جواب دیا وہ سنو، بس اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہدہد نے کہا حضرت قبضے کے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ قبضہ ہے کون، اس کا مطلب کیا، یہ کس عقیدے کا آدمی، پھر میں اس کے اعتراض کا جواب۔ تو ہدہد نے کہا کہ زاد تو حکم قضارا منکرت، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں زاد کو حکم قضارا منکرت کر ہزارا عقل دارت کافرت۔ حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہے۔ اردو نے کہا یہ کافر ہے، چاہے کتنا عقل مند بنا پھرتا ہے یہ ہے بے ایمان۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تقدیر کا منکر، زاغ کو حکم قضارا منکرت، زاغ کہتے ہیں فارسی زبان میں قبضے کو، اور کو سے مراد ہے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا منکر، اور جو اللہ کی تقدیر کا منکر ہے چاہے کتنا بڑا عالم ہو، فاضل ہو، عاقل ہو، وقار، کیونکہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی صفات میں سے ہے یا نہیں؟ تم ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا یہ جزوے ایمان، اور جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر۔ تو حدود نے کہا کہ قبضے کا یہ اعتراض جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تقدیر کا منکر ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ پہلے تو حضرت آپ نے یہ سن لیا نا کہ یہ ہے کون، اب میں اس کے اعتراض کا جواب دوں۔ تو حدود نے جو جواب دیا وہ تم بھی غور سے۔ حدود نے کہا کہ من پسینم آمرا اندر ہوا اور کرنا پوشت چشمے عقلم را کذا۔ حضور نے کہا حضرت جب میں ہوا میں اڑتا ہوں مجھے سارے جال نظر آتے، یہ جال لگا ہوا ہے جیل میں، جو زمین کے نیچے پانی دیکھتا ہے بڑا اس کو زمین کے اوپر لگے ہوئے جال نظر نہیں آتے، مجھے سب جال نظر آتے، لیکن جب میری تقدیر آ جاتی ہے، میری موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ پکڑ کر میری آنکھوں کو بند کرتا ہے اور مجھے جال میں پھنسا دے۔ میرا جال میں پھنس جانا میرے عدم علم کی دلیل نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے جال نظر نہیں آتا، جال تو نظر آتا ہے، مگر میرا جال میں پھنس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کا فرشتہ تقدیر الہی میری آنکھ کو بند کر دیتی ہے اور میرے جال میں پھنسا
تو مجھے جال تو نظر آتے ہیں مگر میں تقدیر کا مقابلہ نہیں کر، میری تقدیر مجھے پھنسا دے۔ اسی طرح میرے دوستو سمجھو یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بھی قضا کے ملک، تقدیر کے ملک۔ اللہ والوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، وہ اللہ کی تقدیر کے آگے دم نہیں مارتے بلکہ سر جھکا دیتے ہیں کہ جو نے ہمارے متعلق فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، ہمیں منظور۔ چنانچہ آئیے اب میں ایک بات بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم تھا کہ میں شہید ہوں، یہ بھی علم تھا کہ میرا قاتل کون ہے، مگر راضی برضا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں میری تقریر طے ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرما دیا تھا اے علی دو شخص بڑے بدبخت ہوئے ہیں، ایک تو وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کر دی، اور دوسرا وہ بڑا بدبخت شخص ہے تو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا دو شخص بڑے بدبخت ہوئے ہیں، ایک تو وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا علی تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا، اس لیے کہ جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہی مجھے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار۔ تو حضور نے سب کچھ بتا دیا، اور حضرت علی تو شہنشاہ ولایت ہے، سارے ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ چنانچہ یہ عبد الرحمان ابن ملجم خارجی خبیث جس نے قسم کھائی تھی خانے کعبے میں کھڑے ہو کر کے میں حضرت علی کو قتل کروں گا، حالانکہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ بدبخت۔ بولو حضور نے کیا فرمایا؟ بدبخت کے بڑا بدبخت ہوگا وہ۔ لیکن وہ ابن ملجم خبیث جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس نیکی جیسی کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ حضرت علی کو قتل کر کے وہ کہتا تھا میں نے یہ سب سے بڑی نیکی، لیکن نبی کریم نے اس کو بدبخت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں بدبختی اور اس کو سمجھتے ہیں نیک بخت۔ اپنے خیال میں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ نیک بختی۔ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں نیکی، اور حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ برائی ہو۔ تو سنو، یہ ابن ملجم جس نے خانے کعبے میں قسم کھائی تھی کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا، یہ کوفے میں آیا اور اس نے اپنی تلوار کو زہر کا بجھاؤ دی، اور یہ حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتا، حضرت علی کی مجلس میں بیٹھتا، اور حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی اس کو دیکھ کر فرماتے تھے اريد حیاتہ ویريد قتلی، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ نام نہیں لیتے تیرے طریقے سے بات کر، فرماتے تھے بھائی میں تو اس کی زندگی مانگتا ہوں، میں تو اس کی حیاتی چاہتا ہوں، وہ میرے قتل کا ارادہ۔ تو کیونکہ اس کی وہ تنکے والی بات وہ ارادہ رکھتا تھا نا دل میں، ایک دن اس نے خود ہی حضرت علی کو کہا کہ حضرت اگر آپ کو مجھ پر کوئی شبہ ہے تو لیجئے میری تلوار لے لیجئے اور میری تلوار سے مجھے قتل، نہ میں رہوں اور نہ میرے متعلق آپ کو کوئی خدشہ اور شبہ رہے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے ابن ملجم ہونے والی بات تو ہو کے ہی رہنے، اور میں تو رب کی رضا پر راضی، اور تو کہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، تو میں تجھے قتل کیسے کر دوں؟ جب تو نے مجھے قتل نہیں کیا تو میں تجھے قتل کیسے کر دوں؟ تیرے تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے کیسے قتل کر دوں کہ میں قتل کا مرتکب ہو جاؤں؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا۔ تو حضرت علی جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، مگر آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ سنو، یہ تصوف کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو ایک معاملے میں، کسی معاملے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم، تو اگر اس اللہ کے حکم کے خلاف یا اس اللہ کی رضا کے خلاف اپنی رضا کا اظہار کیا جائے تو بولو اس پر اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ تو یہ جو صاحبان مقام رضا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ یہ سر جھکا کے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، کہ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جن کو یہ راز معلوم نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ کر سکتے، بولو اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ مثلا بڑی سخت گرمی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، پنجاب میں تو بڑی سخت گرمی پڑتی، بڑی سخت گرمی کے دن ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھا ہوا ہو، تو گرمی کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جائیں، زبان سوکھ جائے، بار بار آدمی زبان ہونٹوں پر پھیرے مگر زبان بھی خشک ہونٹ بھی خشک، تو اس کے سامنے بھری ہوئی سرائی ٹھنڈے پانی کی رکھی ہوئی مگر وہ پیتا، تو کوئی دیکھنے والا کہے میاں پی نہیں، دیکھو اس کا کیا حال، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے اور سرائی سے گلاس بھر کے پیتا نہیں، یہ پی نہیں سکتا۔ اگر پانی پی سکتا ہو تو اس کا پیاس کے مارے یہ حال کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں تم غلط کہتے ہو، میں پی تو سکتا ہوں مگر پیتا نہیں کیونکہ مالک کی رضا نہیں۔
میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھا، تو اب میں نے تو اس کی رضا کو دیکھنا ہے، چاہے میری زبان سوکھ جائے اور خشک ہو جائے، روزہ کتنا لگے، مگر میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ اس کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ پی سکتا ہوں مگر پیتا نہیں کیونکہ اس کی رضا نہیں۔ اور جو یہ کہے کہ پی نہیں سکتا، اس کا کہنا غلط ہوگا یا نہیں؟ بولو پی سکتا ہے یا نہیں؟ چاہے تو ایک دم گلاس بھرے اور منہ کو لگا کے گٹ گٹ کر کے چڑھا جائے، پی سکتا مگر پیتا نہیں کیونکہ میاں کی مرضی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں کیونکہ اللہ کی رضا نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جن کو سمجھ نہیں، جو مقام رضا نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں جی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اس طرح کرنے لگو گے، اس طرح سوچنے لگو گے تو پھر معاملہ بڑی دور تک پہنچے۔ بولو خانے کعبے میں کافروں مشرکوں نے 360 بت رکھے تھے یا نہیں؟ اور ان بتوں کی اللہ کے گھر میں پوجا و پرستش ہوتی تھی یا نہیں؟ اور بتوں کی پوجا و پرستش شرک ہے یا نہیں؟ اور شرک اللہ کو پسند ہے؟ بولو شرک اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند۔ اس نے فرمایا میں شرک کو نہیں بخشوں گا، شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا بخش دو۔ مگر کتنا عرصہ اللہ کے گھر میں کفر و شرک ہوتا رہا، بت پرستی ہوتی رہی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بت پرستی کو روک نہیں سکتا؟ بولو بھائی روک، مگر اس نے روک چاہتا تو لوگ بت بناتے ہی نہ، چاہتا تو کعبے کے قریب لاتے ہی، اللہ چاہتا تو کعبے کے اندر رکھتے ہی نہ، اللہ چاہتا تو بتوں کی پوجا کرتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے دم نہیں مارا، یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ وہ تکلیف مصیبت نہ آئے، بلکہ یہ دعا کی کہ جب وہ وقت آئے تو یا اللہ ان کو صبر عطا کر۔ تو میاں یہ سب کچھ جانتے ہیں کیا ہونا، مگر اللہ کی تقدیر کے آگے یہ دم نہیں مارتے، بلکہ سر خم کر کے کہتے ہیں جو تیری رضا ہو ہماری رضا۔ اور یہ جو اعتراف کرتے ہیں اگر علم تھا تو ایسا کیوں، اگر وہ جانتے تو ایسا کیوں ہوا؟ مثلا یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ دیکھ لو، یہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف کنویں میں ہے تو نکال کر کے انہوں نے نکال کر لیا، یہ ان کا قیاس ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی تو پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کی رضا کے مطابق کرتے یا میرے تمہارے قیاس کے مطابق کرتے؟ بھائی ان کی نظر کنویں تک کی نہیں تھی، تخت مصر تک بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو مصر میں پہنچائے گا اور پھر آگے چل کر یہ عزیز مصر بنیں گے اور مصر کا تخت ان کے قدموں کے نیچے ہوگا، تو وہ سب کچھ جانتے تھے۔ اس کی پیشین کوئی انہوں نے پہلے بھی کاٹی تھی، ان کو سب کچھ معلوم تھا، مگر اللہ کی رضا کے آگے انہوں نے دم نہیں۔ اور یہ جو مقام رضا کو نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو نکال کر لیا، نکال کر کیسے لاتے؟ نکال کر لاتے تو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا، اور اللہ والے اللہ کی رضا کے خلاف کرتے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یہ مقام رضا کو نہیں جانتے اور اللہ والوں کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھتے، اس بات سے اعتراض کرتے۔ چلیے صاحب آگے کہاں سے یہ صاف نکلی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، خود تخت پر بیٹھے پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوا، انسان اور جن ساتھ ساتھ زمین پر جا رہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ 12,500 مربع میل زمین کے اندر پھیلا ہوا۔ کہاں سے چلے؟ ملک شام۔ بولو کہاں سے چلے؟ ملک شام۔ اور کہاں آئے؟ ملک یمن۔ ملک شام سے چل کر ملک یمن میں آئے، راستے میں ایک بہت بڑا جنگل تھا، جنگل صحرا، وہاں چیونٹیاں بکثرت رہتی۔ چیونٹیاں جانتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں کیڑی، عربی میں کہتے ہیں نمل، اردو میں کہتے ہیں چیونٹی، اور آپ کی سندھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کیا پیل کیڑی؟ اچھا یعنی کیڑی کو وہ کہتے ہیں۔ بارصورت آپ سمجھ گئے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کیل کہتے ہیں کیڑی، چیونٹی ہے چھوٹا سا جانور۔ اس صحرا میں اس وقت میں یہ چیونٹیاں بہت رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب وہ آیت آئی جو میں نے شروع میں پڑھی، اب تک جتنی تقریر کی ہے یہ تمہید ہو، سنو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمر، سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس چیونٹیوں کی وادی میں، اس چیونٹیوں کے نالے پر پہنچا جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں رہتی تھی، جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں آئے۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس نے کہا ہے چیونٹیوں سب کی سب اپنے سوراخوں بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کچل نہ ڈالے۔ اگر تم زمین کے اوپر پھرتی رہی تو لشکر ہے بہت بڑا، ہزاروں پیر آئیں گے، کتنے پیروں سے بچو گی؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو تم ان کے پیروں میں آ کر کچلی جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ اس واسطے اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، بچ جاؤ گی۔ اور سنو،
اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ساتھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. وہم لا یشعرون، بے خبری میں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو. کہیں بے توجہی میں سبحان اللہ چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. چونٹی کہتی ہے وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری اور بے توجہی میں ایسا نہ ہو جائے ورنہ وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں تو ان کی توجہ نہ ہو تو تم پیروں میں آ کر کچلی جاؤ گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اپنے سراغوں میں چلی جاؤ. یہ ایک چونٹی نے کہا. مفسرین لکھتے ہیں اس چونٹی کا نام تھا منذرہ. بعضوں نے لکھا اس کا نام تھا صافیہ. وہ اپنی قوم کی سردار لیڈر، وہ چونٹی ساری چونٹیوں کی چیئرمین. آپ شاید ہنسے، یقین جانو یہ چونٹیاں جو ہے نا چونٹیاں یہ بڑی عقل مند قوم، بڑی عقل. ان میں بھی باقاعدہ سناؤ تھا یہ اپنا سردار چونٹی، ان کے سردار ہوتے لیڈر ہوتے. اور یہ جو چونٹیاں ہیں نا ان کے اندر بڑی عقل اور بڑی تنظیم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چونٹیاں چلتی ہیں نا تو قطار میں چلتی لائن بنا. حالانکہ ہم تو لائن نہیں بناتے جب تک پولیس والا ڈنڈا لے کر نہ کھڑا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ چلتی ہیں تو بولو ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں چلتی ہیں یا نہیں چلتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم بڑی منظم ہے، اس قوم کی تہذیب ہے، ایک تمدن ہے. اور سنو، چونٹی میں قومی ہمدردی کا بڑا جذبہ ہے. اگر چونٹیوں کو کہیں کوئی کھانے پینے کی کوئی غذا مل جائے، کوئی ذخیرہ مل جائے، ساری قوم لگ جائے، ساری قوم. ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ ہم ہی مالدار ہوں، دوسرے چاہے بھوکے مرے کچھ بھی. مگر اس قوم میں قومی ہمدردی کا جذبہ ہے. ساری قوم کے افراد مل کر اس ذخیرے کو دھونا شروع کر دیں گے اور اپنا گھر بھر لیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ چونٹی میں اتنا قومی ہمدردی کا جذبہ ہے کہ چونٹی چاہتی ہے میری قوم کا ہر فرد مالدار ہو اور اس کا گھر مال سے کھانے پینے کی چیز سے بھرا ہوا. اور میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا سوچتے رہنا. کبھی کبھی لوگ تو کہتے ہیں نا نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا. میں تو اس غور فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ چونٹی کو بھی علم غیب ہو. چونٹی کو بھی تجربہ کر لو. بازار سے گوشت لے آؤ، دو ٹانگ یا 4 ٹانگ، اس کو کاغذ میں لپیٹ کر پھر لفافے میں بند کر کے پھر تھیلے میں بند کر کے لے آؤ اور لا کر چھت میں رکھ یا کسی الماری میں رکھ، تالا لگا دو، کسی صندوق میں رکھ دو. 10-15 منٹ کے بعد دیکھنا چونٹیاں وہاں پہنچی ہوئی. ان کو کیسے پتہ چل جائے بتاؤ؟ کون بتاتا ہے؟ آپ چارپائی پر سوتے ہیں، ایک دن اپنی چارپائی کے سرانے کوئی مٹھائی وغیرہ رکھ کے سو جانا، آدھی رات کے وقت دیکھنا چونٹیاں پہنچی ہوئی ہوں گی. اور اگر آپ کوئی چیز نہ رکھیں تو ساری عمر آپ کی چارپائی پر چونٹی نہیں. کوئی چیز اس کے کھانے کی رکھ دو، فٹافٹ پہنچ. ذرا سا سوراخ ہو اس میں بھی پہنچ جاتا. 7 پردوں میں چیز چھپا کے رکھ دو، چونٹی وہاں پہنچ جاتی ہے. تم کہتے ہو نبی کو پردے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے چونٹی کو علم دیا ہوا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک مولوی سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا جی کہ چونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ بہت زیادہ رکھی. قوت شامہ جانتے یعنی سونگنے کی قوت. اور میں اچھا بھی تیرا ناک اتنا موٹا ہے، اس مولوی سے میں کہ تیری ناک میں اگر چونٹیاں ڈالیں تو شاید 1000 چونٹی پڑ جائے. تو اتنی چھوٹی سی چونٹی، اتنی جتنی وہ خود چھوٹی ہے اتنا ہی چھوٹا اس کا ناک ہوگا تو اس کو خوشبو آ جاتی. تینوں نہیں آؤں گی جرا ایسا موٹا ناک ہے. تجھے اللہ نے قوت شامہ کم دی ہے. گوشت لے آئے لا کر رکھتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک بتایا نہ جائے. چونٹی بغیر بتائی وہاں پہنچ. تو میاں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے قوت عطا فرما دے. ایسے ہی نہیں، اللہ نے قرآن شریف میں پوری سورت نمل اتاری. ایک سورت کا نام ہی نمل ہے. تو دیکھو گا یہ کتنی عقلمند چونٹی. یہ چونٹی جو تھی یہ قوم کی سردار. کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے. ذرا غور کرو، ایک مسئلہ کرنے لگاؤ. ماننا پڑے گا کہ ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنی دور تھا کہ زمین پر پھیلی ہوئی چونٹیاں چل کر اپنے گھروں میں جا سکتی. اگر بالکل وہ سر پر آ گیا ہوتا تو پھر تو اس چونٹی کا کہنا بیکار. دوسری چونٹیاں کہتی ہیں اب تو ہمیں بتا رہی ہے اب تو وہ آ گئے سر پر، اب ہم کدھر جا سکتی. تو ماننا پڑے گا کہ ابھی لشکر اتنی دور تھا کہ وہ چونٹیاں جو گھروں سے باہر تھیں وہ چل کر اپنے گھروں میں جا سکتی تھی. تو کتنی دور تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 میل دور چونٹیوں کی وادی سے. کتنی دور تھا؟ 3 میل. 3 میل سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور تھا.
واقعی چونٹیوں کی جو سردار ہے اس نے حق ادا کیا. ابھی لشکر 3 میل دور ہے, وہ پہلے ہی قوم کو متنوع کر رہی ہے. اور ہمارے ہاں جب 1971 میں جنگ لگی تھی نا تو حملہ پہلے ہو جاتا تھا, سائرن بعد میں بجتا ہے. یعنی آپ سائرن بجا رہے ہیں جب حملہ ہو گیا تو خطرے سے تو پہلے آگاہ کرنا چاہیے نا. یہ پرانی بات ہے, یا یہاں کا زمانہ تھا نا, اب تو اللہ کا فضل. یہ پرانی بات ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, جو قوم کا سردار ہو, قوم کا چودھری ہو, اس کا یہ فرض ہے کہ خطرے سے پہلے قوم کو آگاہ کرے. یہاں محکمہ موسمیات بنے ہوئے ہیں, کروڑ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں. ایمانداری سے بولو کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے, کبھی ان محکمہ موسمیات والوں نے پہلے بھی کبھی بتایا؟ ابھی پچھلے دنوں میں ضلع شیخو پورہ نارنگ منڈی میں کتنا بڑا طوفان ہے. ابھی پچھلے دنوں میں یہ مسقط میں طوفان آیا, جہاز تک اڑ گئے, آدمی اڑ گئے, موٹریں اڑ گئی. محکمہ موسمیات والوں نے نہیں بتایا. اور کراچی میں یہ بتاتے ہیں کل بارش ہوگی, تو ہمارے کراچی میں مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ جو یہ کہیں بالکل اس کے الٹ. اگر کہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, اگر کہیں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہو جائے. خیر, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قوم کا یہ فریضہ ہے کہ قوم کا جو سردار ہو وہ قوم کو خطرے سے پہلے. دیکھو چونٹی پہلے کہہ رہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, اور ہیں تو وہ نبی اور نبی کے ماننے والے, جان بوجھ کر کسی پر وہ ظلم نہیں کرتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو تو اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, ورنہ ان کے پیروں میں آ کر کچلی جاؤ گی, مر جاؤ. لوگ ادھر توجہ سے سنتے رہو. خلاصہ میں پیش کر, جب چونٹی نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے چونٹی کی آواز کو سن لیا, سمجھا, اور اس کی دانائی پر مسکرا دی. کتنی دانا اور عقل مند ہے کہ پہلے ہی قوم کو آگاہ کر رہی, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہیں بے توجہی میں ان سے ایسا نہ ہو جائے, ورنہ وہ اللہ والے جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا اور سمجھا اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے. اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے, ان سے پوچھو تم بھی 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے؟ کیوں بھائی, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لے؟ 2 میل سے, 1 میل سے, 4 فرلانگ سے, چلو 1 فرلانگ سے نہیں. میں کہتا ہوں چونٹی ہاتھ پر رکھ کے نبی کریم کو اپنے جیسا بجر سمجھنے والے مولوی کے کان کے ساتھ لگا دو, پوچھو مولوی جی کیا کہتی ہے. چلو اور رعایت کر دو, مولوی کے کان میں ڈال دو چونٹی, بعد میں تیز ڈال کے نکال لیں گے. پوچھو مولوی سے مولوی جی کیا کہتی. مولوی کے کان کے اندر چونٹی چلی جائے تو وہ بولے گی کہ نہیں؟ وہ تو بولے گی میں کتنے پھنس گئی, میں کہاں پھنس گئی, کدھر آ گئی, ضرور بولے گی. لیکن مولوی کو نہیں پتا چلے گا کیا کہہ رہے ہیں. مولوی کے کان میں چونٹی ڈال دی جائے تو مولوی کو پتا نہ چلے کیا کہتی ہے. لیکن پیغمبر کی شان یہ ہے کہ تخت پر بیٹھا ہے, تخت ہوا میں اڑ رہا ہے, انسانوں کے چلنے کی آواز, جنوں کے چلنے کی آواز, پرندوں کے پروں کی آواز, کتنی آوازوں کے ہوتے ہوئے نبی 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنتا ہے, سمجھتا اور اس کی دنائی پر مسکرا دیتا ہے. یہ کسی مولوی کا قول نہیں, کسی امام کا قول نہیں, یہ قرآن کی آیت پر رہا. اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا دیے. بولو بھائی, نبی نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لی. یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کی شان, اور جو 3 میل سے سن سکتا ہے وہ زیادہ سے بھی سن سکتا ہے, کیونکہ 3 میل سے سننا بھی عادت کے خلاف. یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کی شان, انہوں نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لیا. اور میرے تمہارے نبی کی شان کیا سنو, حدیث کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. میرا امتی چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہو, کسی ملک پر ہو, کسی ملک میں, کسی قوم میں, کسی جگہ بھی ہو, جب وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کا نبی میرا تمہارا آقا فرماتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. حضور نے فرمایا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. قربان جائیے, صحابہ کرام نے مسئلہ کلیئر کروا لیا. قلنا بعد وفاتے کا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی سنو. اب سنتے ہو وفات کے بعد بھی سنو. قال وبعد وفاتی, سرکار نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا, کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء.
فنبی اللہ حی یرزق، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا۔ تو میرے تمہارے آقا ہر جگہ کوئی درود و سلام پڑھے تو سنتے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے سائنس کا مسئلہ بیان فرمایا 1400 سال پہلے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بالغانی صوت، اس سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچ۔ بولو آج تم کراچی میں کالی روڈ پر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازیں سنتے ہو یا نہیں؟ ریڈیو لگا لو، مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں کوئی بولنے والا بولے تم یہاں بیٹھے سن، عرب میں مکہ ریڈیو لگا دو، وہاں کی بات تم یہاں سن لو، دنیا بھر کی آوازیں تم جہاں سنتے ہو، نہ درمیان میں کوئی تار ہے نہ کچھ ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہے ساری دنیا میں موجود ہو جائے۔ ریڈیو کا ایریل اس آواز کو کیچ کرتا ہے، تم اس آواز کو سن لو۔ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ آواز ہر جگہ پہنچ جاتی، تم ایریل کے ذریعے سے اس کو سن لے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ میرا امتی جب مجھ پر درود و سلام پہنچتا ہے، تم درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں نبوت کے ایریل سے، روحانیت کے ایریل سے اس کو سنتا ہوں اور سن کر جواب بھی عطا فرماتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ نہیں نہ مانتے، انہوں نے دراصل نبیوں کی شان کو سمجھا دی۔ یہ قرآن کی آیت پیش کرو کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا، آواز کو سنا بھی اور سمجھا بھی، تو معلوم ہوا چونٹی کی بولی بھی جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو فرمایا اس چونٹی کو پکڑ کے لاؤ، ایک جن سے، تو جنوں کا حال تو آپ جانتے ہیں، جن نے وہیں سے ہاتھ بڑھایا پکڑ کے رکھ دیا، جن نے وہیں سے ہاتھ کیا لمبا اور چونٹی پکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پر۔ تو آپ اس سے بات کرتے ہیں، فرماتے چونٹیے تو نے جو اپنی قوم سے کہا کہ اپنے دلوں میں چلی جاؤ، گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچر کچر نہ ڈالے، تو ہم کوئی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے پھرتے؟ تم نے یہ کہا تو چونٹی کہتی حضرت میں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے وہ ہم لا یا شروع کہ وہ بے فکر توجگی میں ایسا نہ کر دیں ورنہ جان بوجھ کر اللہ والے کسی پر ظلم ہے۔ تو آپ اس کی بات پر خوش فرمایا اچھا چونٹیے یہ بتا کہ اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ چونٹی کہتی ہے حضرت میں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیسے؟ ہم تو اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، تو تو کیسے ہم سے افضل ہو؟ اس نے کہا حضرت دیکھو اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل آپ، لیکن جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اب اس کا مرتبہ کتنا ہے؟ افضل تو آپ ہی ہیں، لیکن اس وقت میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھے آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے یہ شرط بچ کر کے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اس وقت میں فخر کرتی ہوں کہ تو میرے جیسا دنیا میں کوئی، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ آپ اس کی بات پر بہت خوش ہوئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو جو سننے کی دیکھنے کی صفتیں عطا فرمائی ہیں وہ صفتیں عام بندوں کو عطا نہیں۔ یہ جو نہیں نہ مانتے انہوں نے نبیوں ولیوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی دیکھی تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ میلوں 2006 میل نہیں 50-60 میل کے فاصلے پر باوجود زمین کی اونچ نیچ کے جو چونٹی چلتی تھی اس کو دیکھتے، تب جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی۔ تو جنہوں نے اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی ان کی نظر کا یہ عالم ہو گیا کہ میلوں تک چونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو جنہوں نے معراج کی رات عین رب کو دیکھا، ذات خدا بندی کو دیکھا، ان کی کیا شان تھی، ان کی آنکھوں سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ کسی واسطے اللہ حضرت صادق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، یا اللہ اور کوئی غیب آپ سے کہاں پوشیدہ رہتا ہے، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا تو خدا ہی کہاں چھپا، اور جس نبی سے خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا خدا نے اس نبی سے اور کیا چھپا لیا، ہمارے نبی سے تو خدا بھی نہیں چھپا، خدا ہی کہاں چھپ سکتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت اور نظر بصیرت اور قوت سماعت سے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کے حال احوال کو دیکھ۔ یاد رکھنا 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے روئے زمین پر حکومت کی، ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ 2 مسلمان ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر جو 2 بادشاہ ہوئے ہیں
ان میں ایک نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر۔ یہ بخت نصر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بڑا ظالم بادشاہ، اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، سارا شہر کھا دیا، تو یہ بڑا ظالم تھا۔ چنانچہ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ مضمون سے متعلق نہیں ہے، کہ اس نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے۔ وہ اپنی عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے، رب کی یاد سے غافل تھے، اور پیغمبروں کی تعلیمات انہوں نے فراموش کر دی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام شب و روز ان کو سمجھاتے تھے، اللہ سے ڈراتے تھے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ حضرت کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ آخر دنیا میں ان کا یوم حساب آ گیا کہ بخت نصر نے حملہ کیا۔ اس کا حملہ اچانک تھا اور بڑا زبردست حملہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہزاروں کو تہے تیگ کر دیا اور سارا شہر برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس گھر بیت المقدس کو بھی ویران کر، اور باقی جتنے بنی اسرائیل تھے ان سب کو قیدی بنائے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام، چنانچہ سب کی مشقیں کسی گئی اور ان کو زنجیروں سے رسیوں سے باندھا گیا اور ڈھیر بکریوں کی طرح لاتا گیا اور لاد کر یہ لے گئے جیل میں بھر دی۔ جیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کی نبی جو ہوتا ہے، نبی وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے ہر بچے تمیل میں بلند اور فائز ہوتا۔ نبی کی عادتیں اور خسرتیں پاشیدہ ہوتی، اور یاد رکھو یہ صداقت، یہ دیانت، یہ امانت، یہ پرہیزگاری، یہ شرافت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے آپ کسی مقام پر بھی ان کا مظاہرہ کریں، ان کا اثر ضرور پڑتا، چاہے کسی مذہب فکر سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والی قوم ہو، اگر آپ دیانت داری اور امانت داری، شرافت اور باقی پر مظاہرہ کریں گے تو اس کا اثر ضرور دیکھنے والے ضرور متاثر ہوں گے اور تاریخ کیے بغیر نہیں رہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نبی اور نبی سے بڑھ کر کون امانت دار اور کون صداقت والا اور کون کریم ہو سکتا؟ نبی سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ یہ آپ کی شرافت، آپ کی تعلیم کی اور آپ کے اخلاق اپنا ادا کرتا سارے یہ کاج جو ہم کریں گے، بڑے سہیتا بڑے پتا نہیں کہ کس جرم میں آئے کہ ایسے لوگ جو کوئی جرم کرتے ہیں تھوڑا سا جرم میں چاہے تو بڑے بزرگ ہیں، بڑے پریشان ایسا اس کا جو جرم کا حاصل تھا اس تک بھی بات پہنچتی ہے بھی آپ کی زیارت کے واسطے آیا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو دیش کا بھی متاثر۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے پیغمبر کو باطنی اور صاف سے نوازتا ہے وہاں ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازتا۔ کوئی پیغمبر بدصورت نہیں ہوا، سارے نبی خوبصورت ہوئے اور اتنے خوبصورت کہ لوگ ان کا چہرہ ہی دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختار بن گئے۔ جہاں تک ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے وہ جو باقی کو بھی حضرت عبداللہ کی نبی رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی عقیدت سے سینکڑوں ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا۔ اگر کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کا چہرہ ہی آپ کی نبوت کے لیے کافی دلیل، کیونکہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا تھا وہ پھر ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا کہ ایسا تو نہ کوئی میں نے پہلے دیکھا ہے اور نہ بعد میں دیکھی۔ حضور کا چہرہ یہ تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے شریف گئے تو مدینے شریف میں آپ کی آمد کا چرچا تھا۔ شہر کے لوگ آنکھوں کو پڑتے راہ بنائے ہوئے تھے، پہاڑیوں پر چڑھ کر آپ کی سواری دیکھتے تھے اور شدت سے آپ سے منتظر تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو شہر میں دھوم مچ گئی کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر سرکار کو دیکھنے جا رہے تھے۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، بہت بڑے عالم تھے یہودی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ کبھی دیکھی تو کہیں اس نبی کا اتنا چرچا ہے تو کون ہے، اتنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سرکار اونٹنی پر سوار تھے، دور سے جب میری نظر پڑی چہرے دور تو فرماتے ہیں بے ساتھ کا میری زبان سے نکلا۔ چنانچہ حدیث کی الفاظ ہے کہ رائے تو وجہ ہوں، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو بے ساتھ کا میری زبان سے نکلا نہیں سکے وجہ ہی سرکار یہ چہرہ دوسرے کا چہرہ نکلا۔ یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے کیونکہ دوسروں کے چہرے نہیں ہوا، یہ چہرہ ہی بتا رہا۔ فرماتے چہرہ دیکھ کر ہی میں بہت متاثر ہوا
یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضور فرما رہے تھے لوگوں آپس میں سلام کی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، نفرت نہ پھیلاؤ، سلام کی پھیلا، ایک دوسرے کو محبت کا سبق دو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ واصلوا الارحام، اور جو اپنے ہیں قریبی رشتے دار ہیں جن کے ساتھ تمہارا رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کا احترام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اس کی نماز پڑھا کرو، جبکہ کوئی اور نہ دیکھے رب بھی دے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رات کی تنہائی میں، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ تو فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا جب یہ کلمات سنے تو بے ساخت میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان تو یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا چہرہ ہی ایسا بناتا ہے، ہم نے تو کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں، ہمارے ملک میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، سارے نبی عرب میں ہوئے، یہ تو رویا بھی دیکھتی اور مرزا قادیانی ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ نبی کا حسن و جمال، نبی کا جاہ و جلال کیسا ہوتا ہے۔ ہم تو بعض اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، زبان سے بے ساتھ کا نکلا سبحان اللہ کیسا نورانی چہرہ ہے، یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی چہرہ۔ تو حضرت شاہجہاں علیہ السلام نبی نندی جب آپ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر ہی بڑا متاثر ہوا، جب گفتگو کی اور زیادہ اس کے دل میں آپ کی بڑی عظمت اور بڑی قدر پیدا ہو گئی، وہ خدمت میں آنے جانے لگا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ ان جیسا عالم، ان جیسا فاضل، ان جیسا متبر، ان جیسا عقل مند انسان میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ بڑا موت بات جلدی ختم کروں، انہیں دنوں میں نقطۂ نظر بادشاہ نے ایک خواب اور خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، معبروں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو بڑا پریشان ہوں، میرے خواب کی تعبیر بتا۔ ان نجومیوں، کاہنوں، خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا جناب آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا جو خواب میں نے دیکھا میں اس کو بھول گیا، اب تم ہی بتاؤ کہ میرا خواب کیا تھا اور تم ہی بتاؤ کہ میرے خواب کی تعبیر کیا۔ یہ سب ایک دوسرے پر نہیں دیکھتے ہیں، اب سمجھا رہے ہیں دیکھنے کا خواب دیکھا۔ اب تھا تیری کھوپڑی کا آدمی، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، انہوں نے کہا بادشاہ جب آپ خواب ہی بھول گئے ہیں تو ہم کیا بتائیں؟ تو وہ آ گیا مجھ سے کہ کم وقت تو تم یوں ہی دعوے کرتے ہو کہ ہم غیب جانتے ہیں، ہمیں غیب جاننے حاصل ہے، خام ہاں تم تنخواہیں لیتے ہو، خزانے کا مال برباد کر رہے ہو، اور ایک بات بھی نہیں تم بتا رہے ہو۔ 8 دن کے اندر اندر بتاؤ میرا خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا، ورنہ میں سب کو پھنسی لگا۔ تو سارے نجومی اور کاہن اور معبر آ گئے کہ بھائی لینے کے دینے پڑ گئے، مصیبت پڑ گئی، اب خواب اس نے دیکھا ہے، ہم کیا بتائیں کیا دیکھا۔ جو خواب دیکھا ہے اس لیے سوچ میں کوئی جاگتا پاس بیٹھا ہو اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ سونے والا کیا دیکھ رہا ہے، تو ہم کیا بتائیں۔ بچاروں کے رنگ پیلے ہو گئے، سینے میں کوئی دھڑکنے لگے کہ اب بڑی مصیبت آ گئی، اس لیے تو کسی کو چھوٹی نہیں اور یہ تو واقعی پھانسی لگا دے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کو وہ بھول گیا ہے۔ نجومی، کاہن، معبر اس کو بتانے سے حاضر آ گئے تو بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا۔ یہ خبر جیل میں بھی حضرت دانیال علیہ السلام نے جیل کے حاکم کو بلایا تو میں تیرا بادشاہ جس خواب کو دیکھ کر بھول گیا ہے میں وہ خواب بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں، کیونکہ نبی کا ماں نہیں ہے غیب کی خبر دینے والا۔ جو لوگ نبی کے لیے غیب نہیں مانتے ان سے صرف ایک سوال کرو، ان سے یہ پوچھو کہ نبی کا معنی بتا دو کیا۔ نبی کا لفظ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب، یہ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب۔ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے، اور جو غیب کی خبر نہ دے وہ نبی نہیں ہے۔ اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہے، جو خبر رکھتا نہیں وہ دوسرے کو کیا خبر دے۔ تو اگر نبی غیب کی خبر رکھتا ہی نہیں تو وہ غیب کی خبر دے گا کیسے؟ تو جو لوگ
नबी के लिए इल्म गैब नहीं मानते, मालूम हुआ वो नबी को नबी ही नहीं मानते, उनको नबी का माना ही मालूम नहीं। अल्लाह ताला नबियों को इल्म गैब अता फरमाता है तो वो अल्लाह की अता से गैब जानती हैं और आगे लोगों को गैब की खबरें देती हैं। इसी बात से अल्लाह फरमाता है फमा हुआ लल गैब बिज़ानीन, मेरा ये हबीब गैब की खबरें बताने में गुमल नहीं करता, यानी लोगों को भी गैब की खबरें बताता है। ये भी जुमन बात आ गई। हज़रत आमजाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे बादशाह का बात भी जानता हूँ, ताबीर भी जानता हूँ, तो जा तू अपने बादशाह को खबर दे, इसमें तेरा भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा। तो शेर के आदित्य ने कहा जनाब मेरा क्या फायदा होगा और आपका क्या फायदा होगा? आपने फौरन बनाया तेरा फायदा ये होगा कि बादशाह परेशान, जब तू उसको जाकर ये कुछ खबरी सुनाएगा और फिर उसके बाद मैं बादशाह को उसका ख्वाब और उसकी ताबीर बताऊंगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी और वो इस खुशी में तेरा ओहदा बढ़ा देगा, तेरी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि तू खुशखबरी लेकर जाएगा तो तेरी तरक्की हो जाएगी और मेरा फायदा ये होगा कि बादशाह मुझे इस खुशी में रिहा कर दे और मैं जेल से रिहा होकर अपनी कौम की रिहाई की कोई सूरत करूँ तो तेरा भी फायदा होगा, तेरा भी फायदा। तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जनाब इसमें प्यास बड़े बुजुर्ग बड़े आदमी हैं, बड़े बेकार, मैं दिल से आपकी बराबर अजमत का मोहतरम हूँ, लेकिन जरा ये याद रखिए कि हमारा बादशाह बड़ी तेरी खोपड़ी का है, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ तो तू मेरी इज्जत करता है, तेरी इज्जत करता है, जहाँ बेखौफ हो जाता बादशाह हो जाता आपकी रिहाई का। जब बादशाह के दरबार में गए तो बादशाह के दरबार के आदाब में एक अदब ये था कि जो भी दरबार में जाए वो बादशाह को सजदा, तो पैगम्बर कैसे गैरुल्लाह को सजदा करे? पैगम्बर तो इसी चीज को मिलाने के लिए आता है, वो यही तो सबक देने के लिए आता है कि मखलूकात के सामने सर न झुकाओ, खालिक के सामने सर झुकाओ। तो पैगम्बर किस तरह एक जालिम और मगरूर बादशाह के सामने सजदा करे? जब आप गए दरबार के पास तो आपको बताया गया कि जी आपने सबसे पहले सजदा कर, आपके अंदर में ये तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, कैद की जिंदगी इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बादशाह के सामने सजदा नहीं करूँ। जाओ बादशाह से कह दो कि मैं सजदा नहीं करूँगा, अगर अपना ख्वाब और ख्वाब की ताबीर सुननी है तो मुझे बुला ले, नहीं सुनना चाहता तो मैं वापस जेल में चला जाऊंगा, सजदा नहीं करूँगा। दरबारियों ने जाके बताया, बादशाह ने कहा चलो ठीक है नहीं करता तो ना करे, हम ख्वाब और ख्वाब की ताबीर जरूर सुनना चाहते, बुलाओ ना सजदा, बुला ले। जिस वक्त आप अंदर दाखिल हुए और बादशाह ने आपका चेहरा देखा तो अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा रोक डाला कि वो आपकी ताज़ीम के लिए उसका तख्त से नीचे उतर आया, आगे बढ़कर इस्तिकबाल किया और आपका हाथ पकड़कर तख्त के ऊपर ले गया और अपने साथ अपने बैठने की जगह पर बिठाया। उस वक्त आप बैठ गए तो बादशाह कहने लगा हमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? सारे दरबारी कहने लगे आइए बादशाह बड़ी टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, टेढ़े मजाक का आदमी है, इन्होंने आगे से जवाब देना है, उसने फौरन कत्ल कर तुम। बादशाह ने कहा आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? तो समझाने का तबलीग करने का भी अंदाज होता है। तो आजकल का मुबल्लिग होता है जैसे तबलीगी निकल पड़ते हैं, तो कहते हैं कुरान में आता है बेटा मत करो, तुम कुरान मानो तो कुरान में मान रही हदीस में आता है तो वो तो हदीस को मानता ही। वहाँ तो ऐसी बात की जाए जिसको उसकी अपनी कबूल कर ले और वो मुकद्दर हो जाए। तो याद रखो तबलीग करना हर एक का काम नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जो घर से तबलीग करने के वास्ते निकलते हैं और बजाय फायदे के उल्टा असर डालते हैं। देखो ना हर नट्टू फट्टू को पकड़ लेते चल तू तबलीग कर, उसको ये भी नहीं पूछते कि तुझे इस्लाम के अरकान भी मालूम है या नहीं, नमाज की शर्तें मालूम है, नमाज के फराइज वाजिबात मालूम है, उससे ये नहीं पूछते बस ये कहते नाम लिखाओ तबलीग करने के लिए चलो। अरे जिसको खुद इल्म नहीं है वो तबलीग क्या करे? तबलीग के लिए इल्म का होना जरूरी है, जब तक इल्म न हो, इल्म के साथ साथ हिकमत न हो, उस वक्त तक तबलीग करना चाहिए। आप अपनी तौर पर इसको मानेंगे? बोलो जिसने बाकायदा किसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी न पढ़ी हो, तजर्बातन इस फन के माहिरों से जिसने डॉक्टरी न पढ़ी हो और सनद न ली हो, उसको इलाज करने का हक पहुंचता है। और अगर वो खुद ब खुद डॉक्टर बन जाए और जनाब अपनी क्लिनिक खोल ले और इलाज शुरू कर दे और बाकायदा किसी से न पढ़ा हो और डिग्री न रखता हो, तो वो अदरुए कानून मुजरिम है या नहीं है? क्यों मुजरिम है? तो वो लोग कहेंगे कि जो बाकायदा डॉक्टर नहीं, जिसने बाकायदा डॉक्टरी नहीं पढ़ी, कि ऐसा इलाज करेगा, ऐसी गोली देगा, ना मर्द रहे न मरीज। तो जब उस डॉक्टर को इलाज करने का हक हासिल नहीं, जो बाकायदा सनद याफ्ता डॉक्टर न हो, तो उस आलिम को तबलीग करने का भी हक नहीं है जिसके पास कोई सनद न हो और जिसने किसी उस्ताद से बाकायदा इल्म हासिल न। अरे लटू फटू गाड़ी कर देंगे,
تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کہاں جی جاپان، تو بولو اتنے جا کے تجھے کی تبلیغ کرو گے وہ تھی بولی نہیں سمجھے، کسی اور نہیں بولی نہیں سمجھے، اور پاکستان میں تبلیغ کرو، ادھر ہندوستان میں جاؤ وہاں ہندوؤں کو جا کر تبلیغ کرو۔ جب ہزاروں کی تعداد میں ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے خود مذہب ہو گئے، آج اخبار میں تم نے پڑھا ہوگا، تو کیا وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتے؟ ہندوؤں کو مسلمان بناؤ اور کافروں کو مسلمان بناؤ، عیسائیوں یہودیوں کو مسلمان بناؤ، یہ جناب والا سنیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ادھر ادھر کہیں نکل جائے؟ خیر چھوڑیے، جنرل بات آ گئی۔ میں آج کیا کر رہا تھا؟ بادشاہ نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، تیرا نقصان، اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا اس میں میرا فائدہ بھی ہے، تیرا فائدہ۔ دیکھو نا بات اس طریقے سے تھی کہ بات آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، تیرا نقصان بھی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ہزاروں آدمی سجدہ کرتے ہیں، میرا آج تک کبھی نقصان نہیں، تو آپ مجھے سجدہ کرتے تو میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے تو روز لوگ سجدہ کرتے ہیں، میرا پیارا نہیں کا کبھی نقصان نہیں ہوا، تو آپ کر دیتے سجدہ تو میرا کیا نقصان تھا؟ تو سنیے آپ کس طرح کرنی فرماتے ہیں بات کرا۔ اس وقت ہوئے زمین میں ایک نئے شخص جو یہ جانتا ہوں کہ تو نے کیا خواب دیتا اور اس خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے سارے نجومی کاہن مؤثر جنہوں نے کہا تھا نا ہم نہیں جانتے سارے بلا رہی ہے کہ آ جاؤ آندیاں کھان والے ہو، آ جاؤ دیکھ لو آج۔ وہ سارے حیران تھے کہ اس کو کیسے پتا ہے؟ بادشاہ نے اپنے محل میں سوئے سوئے خواب دیکھا، یہ جیل میں بیٹھا کیسے جان گیا کہ بادشاہ نے کیا دیکھا؟ حیران سے جانا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے اور نبی کے معنی کیا ہے، وہ بھی حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، میرا نقصان، اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا فائدہ بھی ہے، تیرا میرا کیا مجھے تو ہزاروں لوگ سجدہ کریں اور آپ کا کہنا تو نے کیا خواب دیتا ہے میں جو جانا، اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا شخصی ہے، میرا ایک خدا ہے جس نے مجھے یہ علم، اور اسی میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی اور کو سجدہ نہ کرنا ورنہ یہ علم چھین لوں۔ تو اے بادشاہ اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو میرا خدا مجھ سے وہ علم چھین، اور پھر جب وہ علم چھین لیتا تو تجھے تیرا باپ اور تیرے باپ کی تعبیر کون بتاتا؟ تو ساری عمر جب نہیں پڑھنے تو تیرا نقصان بھی ہوتا کہ تجھے کوئی نہ بتاتا، تو ساری عمر پریشانی کا شکار رہتا، اور میرا نقصان بھی ہوتا کہ میرا خدا مجھ پر ناراض ہوتا اور مجھ سے میرا علم اور میرا مرتبہ چھین۔ تو سجدہ کرنے میں دونوں کا نقصان۔ اب یہ فائدہ ہوا، میرا یہ فائدہ ہوا کہ میرا وہ رب مجھ پر راضی اور اس کا دیا ہوا علم میرے اوپر، اور تیرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ابھی تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور تیری ساری عمر کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو سجدہ کرنے میں تیرا نقصان بھی تھا، میرا نقصان بھی تھا، نہ کرنے میں تیرا فائدہ بھی ہوا، میرا فائدہ بھی۔ تو پوری بادشاہ کہنے لگا کہ آج نے جو مجھے سچا نہیں کیا یہ بہت اچھا تھا، یہ وہی تھا کہ جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو قتل کروا دیا۔ اب پیغمبر نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ وہی کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا، اب جلدی کر، مجھ سے قدر نہیں ہوتا، بتا میرا خواب کیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تم نے خواب دیکھا ایک بت ہے جو اتنا بڑا ہے کہ پیر تو اس کے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سر اس کا آسمان کو لگا ہوا، کتنا اونچا، تجھے ایسا لگتا ہے کیسے اس کا سر آسمان کو لگا، اور اس بت کے پیر جو ہیں وہ مٹی کے، بندیاں لوہے اور آنے جو ہیں وہ تانبے کی، اور پیٹ جو ہے وہ پیتل کا ہے، چاندی کا ہے، اور اس کا منہ سر جو ہے وہ سونے کا، اور تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت اوپر سے سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور لوہا، اور پیر اس کے مٹی کے ہیں، اور کھڑا ہوا ہے کہ اچانک تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اس بت کے سر پر کہ وہ بت چورا چورا ہو، سونا، چاندی، تانبا، مٹی، لوہا سب آپس میں مل کر اور وہ زمین کے برابر ہو گیا۔ تو تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت کیا تھا اور یہ جو پتھر گرا ہے یہ کیا تھا؟ تو اسی حالت میں تھا، اسی حیرت میں تھا کہ تیری آنکھ کھلی۔ بات کا کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اگر میرا کوئی خدا ہوتا جس کو میں مانتا ہوتا تو میں اس کی قسم کھا کر کہتا کہ میرے دیکھنے اور آپ کے بتانے میں بال برابر کی فرق نہیں تھا۔ یہی میں نے دیکھا، بالکل آپ نے صحیح بتا دیا، اور وہ سارے نجومی کا حیران ہو رہے تھے کہ بات تو دیکھا بادشاہ نے اس کو ایسے علم ہو گیا۔ اللہ بادشاہ نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا جس کو میں بھول، اب جلدی بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ یہ جو تجھے بت دکھایا گیا ہے
یہ چیزیں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر مختلف قومیں آ گئی. ان قوموں کا رنگ بھی ایسا ہے جیسا کہ بدھ کے اندر تو انہیں رنگ دیتے. تو کالا ہوتا ہے تو بعض قوموں کا رنگ کالا، تانبا سرخ ہوتا ہے تو بعض قوموں کا رنگ بالکل تانبے جیسا. چاندی سفید ہوتی ہے تو بعض قوموں کا رنگ بالکل سفید، بعض ان کا سفید اور سرخی ملا ہوا ہے. اور جس طرح رنگ مختلف دکھائے گئے ہیں اسی طرح لوگوں کے اندر اونچ نیچ کا سوال ہے کہ بعض قومیں کہتی ہیں ہم اونچی قومیں ہیں، دوسری نیچی قومیں ہیں. اونچ نیچ کا سوال ہے. جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کے پاس کم دولت ہے ان کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں. گویا اونچ نیچ، غریبی امیری اور کالے گورے کی تمیز اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. لوگ انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں، رنگ روپ کو دیکھتے ہیں، نقش و نگار کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور انسان عزت کا اصل جوہر جو ہے اس کو نہیں دیکھتے. کیونکہ فضیلت اور عظمت کا مدار رنگ و روپ پر نہیں، مال و دولت پر نہیں، قومیت اور ذات پات میں نہیں. فضیلت بزرگی کا مدار تقویٰ و پرہیزگاری پر. چاہے کسی کا رنگ کالا ہو لیکن اگر اس کا کردار اچھا ہے تو وہ اس گورے رنگ والے سے عزت والا ہے جس کا رنگ تو سفید ہے مگر کردار اچھا. اور اگر کوئی غریب ہے لیکن وہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے تو وہ اس دولت مند سے 1000 درجہ اچھا ہے. جو دولت مند تو ہے مگر انجاس ہے اور برائی اور بدکاری میں مبتلا ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت عظمت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار. اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم و معظم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو بادشاہ گویا تجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہی چیز ہے، رنگ روپ، مال و دولت، جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور اصل حقیقت جو ہے انسانیت کا جوہر جو ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہے. اور وہ جو اوپر سے پتھر گیا ہے جس نے اس بدھ کو دکھنا شروع کر دیا تو وہ پتھر ہے دین اسلام جس کو نبی کے آخر الزمان حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے. جب وہ دین اسلام آئے گا اور جب وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے تو وہ اس اونچ نیچ کا فرق مٹا دیں گے. وہ آ کر لوگوں کو سبق دیں گے. ان کے زمانے میں یہ چیز ہوگی، وہ کہیں گے کہ کسی گھوڑے کو کالے پر اس واسطے فضیلت نہیں کہ اس کا رنگ چٹا ہے، کسی مالدار کو غریب پر اس واسطے فضیلت نہیں کہ اس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہے. وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو مستقبل پرہیزگار. ان کے دین میں یہ ہوگا کہ جب جماعت کری ہوگی تو جس رنگ میں کالے رنگ والا بلال حبشی کھڑا ہوگا اسی رنگ میں گورے والا صدیق اکبر کھڑا ہوگا. جس رنگ میں ایک غریب سلمان فارسی کھڑا ہوگا اسی سب میں ایک امیر عثمان غنی بھی کھڑا ہوگا. وہ غریبوں کو اور امیروں کو، کالوں اور گوروں کو ایک ہی رسی میں، ایک ہی لڑی میں پرو دیں گے اور ایسی اخوت اور ایسی مساوات قائم کریں گے کہ ایسی اخوت اور مساوات کوئی اور قائم نہیں کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو نبی کے آخر الزمان کا دین ہے وہ پتھر جو اوپر سے گرا جس نے اس خود کو جتنا ٹوٹ کر. بادشاہ نے کہا آپ نے بات بھی سچ بتایا اور تعبیر بھی بالکل صحیح. واقعی لوگ اسی اونچ نیچ میں پڑے. بادشاہ نے کہا لوگوں سن لو، آج کے بعد ان کو میں اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں کہ میرے پرائیویٹ سیکٹری ہوں گے. کوئی کام بغیر ان کے مشورے کے اور بغیر ان سے پوچھے میں نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ان جیسا عقل مند، ان جیسا مدبر اور ان جیسا کوئی عالم حاضر. اس کے بعد حضرت صاحب بات اس کے مشیر ہو گئے. ایسا ایسا آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا. جس وقت سمجھانا شروع کیا اپنی قوم کو بھی رہا کروا لیا اور آخر وہ بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے آپ کو ہی تخت پر بٹھا دیا. جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو خدا ترقی کے سلسلے کی حکومت اور سلطنت پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق لوگ عمل کرنے تو ہے. یہ بات میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مضمون سے متعلق نہیں ہے. میں یہ اب کر رہا تھا کہ 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی. 2 کافر 2 مسلمان حضرت سکندر جو کرنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور کافر نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور یہ پشت نظر جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنا. جب آپ نے یہ سن لیا تو اب ایک بات کی یہ بغیر نہیں رہی اور اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے
10,000 نقد انعام اور کوٹری کے جس مقام پر چاہو مجھے کھڑا کر کے گولی مار دو، میں پہلے لکھ کے دے دے، اور اگر حوالہ صحیح ہوئے تو اسی نہ کسی نے گولی مار گی نہ کسی سے کچھ پیسہ لے، ہم اتنا ہی کہیں گے کہ سنی بن جائے، ہمارا مطالبہ کیا ہے صرف سنی بن سنا دیسو بڑا ہی نے کہا کیا مصنفہ مولوی خلیل احمد امبیڈکری مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوئی، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ان کی یہ اس میں لکھا ہے ایک صالح کے معنی نیک، ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا ہے ہم کو یہ زبان کا آگے لکھا ہے سبحان اللہ، اس سے دیوبند کے مدرسے کا رتبہ معلوم ہوا، یہ ہے عبارت ہے کتاب، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دیوبند کے مدرسے کا اتنا رتبہ ہے کہ نبی کریم نے بھی یہاں سے فیض حاصل کیا اور جہاں کے مولویوں سے اردو زبان سیکھی ہے، چنانچہ یہی مطلب ہے یا کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ ایک سال کہڑا سال نام ہوا ہے کتنے راہی نہ کی ہی کہ پتر ہی کتنے رہنا تھا جھوٹھی گل جو ہی من کرتے تو یہی کہنا تھا نا ایک سال میں فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے قوم میں متعلق ایک سوال ایک بندہ ہے پاک اس میں شروع ہوا کہ کس نے دیکھا کہ حضور کیوں نہیں کہا تو اس نے پوچھا یاد اللہ آپ کو عربی وہاں سے اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو کیا لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جب سے ہمارا معاملہ دیوبند کے مولویوں سے ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ دیوبند کا مدرسہ تو ابھی 100 سال ہوا ہے نا، اور پھر دیوبند مدرسہ بنتے ہی تو مولوی نہیں بن گئے تھے دیوبند کے، پھر انہوں نے کوئی 8-10 سال لگا کے پڑھا پھر مولوی بنے۔ تو ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوئی کہ اس سے پہلے گویا 1300 سال پہلے 100 سال ہو گئے نا مدرسے پڑھے کے تقریباً، تو اس سے پہلے حضور اردو نہیں جانتے کیونکہ پہلے دیوبند کے مولوی بھی نہیں، دیوبند ہی نہیں تھا تو دیوبند کے مولوی کہاں تھے؟ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور اس سے پہلے اردو نہیں جانتے۔ تو 1300 سال کے عرصے میں ہندوستان سے، پاکستان سے، بلوچستان سے کتنے لوگ حضور کے روزے تک جاتے رہے اور اپنی اپنی بولیوں میں انتظام سے یادیں کرتے رہے، حضور کو کوئی خبر نہیں آتا کیونکہ حضور جانتے ہی نہیں تھے، نہ کس کو جانتے تھے، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پنجابی، نہ اردو، تو اپنی زبان میں کوئی بولتے رہتے حضور جب جانتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی کی بات حضور نے نہ سمجھی نہ سنی، نہ سمجھی ہی نہیں نہ سنی نہیں، کیونکہ دیوبند سے پہلے، دیوبند کے مولویوں سے پہلے تو اردو جانتے نہیں، تو جب اردو نہیں جانتے تھے تو پھر سندھی بھی نہیں جانتے، پنجابی بھی، پشتو بھی، صرف عربی تھے، عربی جانتے ہوں گے۔ تو جتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو فریاد کرتے رہے، حضور کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ کیا اللہ۔ ایک تو یہ دیکھو کافی لازم ہے، دوسری بات یہ ذرا غور سے سنو، لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب سے ہمارا معاملہ ان سے ہوا ہمیں اردو آ گئی، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان سے سیکھ لی، کیونکہ یہی مطلب ہوا یا کچھ اور؟ حضور تو ہے عربی، تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں جب سے دیوبند کے مولویوں سے ہمارا تعلق واسطہ ہوا ہے ہمیں یہ آ گئی، یعنی ہم نے ان سے سیکھ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مولوی بنے استاد اور نبی کریم ہوئے ان کے ساتھ، تو بولو یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے یہ حضور کی، ایسی بات لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ اس سے دیوبند کے مدرسے کا رتبہ معلوم ہوا، بھی اتنا بڑا رتبہ ہے کہ حضور بھی ایک تو خیر یاب ہوئے ہیں اور حضور نے بھی یہاں سے سیکھا ہے کچھ۔ یہ بے ادبیاں گستاخیاں لکھنا ہے فاقی ہو جائے تو گلوں بھی ہو جائے، اگر خوابوں کی باتیں کرنے لگے نا خوابوں کی، اب ان کی اور خواب کتاب میں لکھا ہوا توبہ ایسی بے ادبی کی باتیں۔ ایک شخص کو خواب ہے، کیا خواب ہے؟ ادھر بھی ایسے لکھا، ایک سالے نے خواب میں دیکھا، اور مولوی نے بڑی کھانا ہی لکھے، ایک سالے نے خواب میں دیکھا کہ کر کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی ہے۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مان میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ مجھے کوئی کم سن لڑکی ملے، کوئی چھوٹی عمر والی لڑکی میرے ہاتھ آئے گی، کیونکہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی، میرا ذہن فوراً نکل گیا کہ میرے ہاتھ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی آئے گی، کیونکہ حضور کے گھر جب حضرت عائشہ گئی تھی تو ان کی عمر بھی چھوٹی تھی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ بھی کوئی چھوٹی لڑکی آئے، ایمانداری سے بولو۔ اگر کسی بزرگ یا مولوی سے کہا جائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گھر اگر ایسا کچھ دکھتا آنے والی ہے، تو وہ کہے کہ لڑکی میں نے میرے بھی کوئی چھوٹی، ایک تو بھی ذہنیت کا اندازہ کرو، اور دوسرا کوئی مومن بھی سارے جہان کی مومنوں کی ماں کے متعلق سن کر یہ کہتا ہے کہ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی آپ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، صدیقوں کی ماں، شہیدوں کی ماں، ولیوں کی ماں۔ تو عاشق تو کہتا ہے کہ زہر نصیب میرے کہاں ایسے نصیب کے مومنوں کی ماں حضور کی پاک بیوی میرے گھر میں آئے، میرے واسطے کی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہنا نہیں چھوٹی عمر کی لڑکی آپ آ گئی کیوں؟ ابھی لکھا کیوں کہ جب حضرت عائشہ حضور پہ جا گئی تھی تو حضور کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر 9 سال تھی۔ کہنا میری عمر بھی 50 سال نہیں ہوئی ہے کہ میں بھی کوئی چھوٹی لڑکی لگ گئی، 50 سال کا ہو گیا ہلی کی لڑکی بند خیال ہے۔ یہ ان کی خوابیں۔ ایک اور خواب لکھتا تھا آدمی صاحب کو کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کلمہ اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اور کہنا پھر میں بیدار ہو گیا، جاگ گیا، پہلے تو خواب میں کلمہ پڑھا نا، پھر جاگ پڑا تو کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے کلمہ غلط پڑھا ہے تو میں اس کو صحیح کروں۔ اب وہ کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں، اس میں ہوں، نیند میں نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ صحیح نہیں پڑھا، تو اب میں اس کی اس غلطی کے تدارک کے لیے دوسری پڑھنے لگا، تو پھر میں دوسری بھی اس طرح پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ تو کہتا ہے میں جاگتا ہوں، بیدار ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن بے اختیار ہوں، میری زبان سے ایسا ہی۔ تو میرے لیے کیا کسی بھی کھانے کا تو کھانے کا مطلب یہی کہتے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، پہلے تم نے خواب میں کلمہ پڑھا۔ ظاہر سے ظاہر مسلمان کو بھی کلمے میں نبی کریم کے سوا کسی اور کے نام کا خیال نہیں آتا۔ تو جیسے خواب اسی کو آتے ہیں جیسے وہ ظاہر میں کرتا ہے، تو تم ظاہر میں بھی ایسے کلمہ پڑھتے ہو گے، یا مجھے رسول اللہ سمجھتے ہو گے، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر تم نے لکھا کہ میں جاب پڑا بیداری کے عالم میں بھی تم درود پڑھتے ہو اور مجھے نبی یہ نہ کہتے ہو، تو یہ تو کفر ہے۔ تمہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، نہیں تو تم ایمان سے جاتے رہو گے۔ نہیں یہ نہیں لکھا، بلکہ اس کو کیا لکھتے ہیں، تیرے دن تم نے اپنا خط لکھا ہے اور اس میں اپنا خواب یا اختیار کے داری جو تم نے اس خط میں لکھا ہے، یہ جو واقعہ تم نے لکھا اس واقعے میں اس واقعے میں تسلی اس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، بیان ہی تعالیٰ وہ متبع سنت۔ بس یہ جواب۔ پہلی بات یہ لکھی تھی کہ بتانے کی بات نہیں اس واقعے میں، دوسری بات یہ لکھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو میری طرف، بیان ہی تعالیٰ وہ اللہ کی مدد سے سنت کا متبع، سنت کا متبع، یعنی اس کو نہ توبہ کرنے کے لیے کہا نہ استغفار کرنے کے لیے کہا، بس یہ کہا کہ اس وقت تو ان کا تو کوئی مرید کلمہ پڑے ان کا تو بھی ٹھیک، درود پڑے تو ان کو نبی کہتے اس میں تو بھی ٹھیک، پھر بھی تسلی، اور ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں سارے بچے بندے لیتے ہیں، جیسے تم شرک کرتے، ہم کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں تم شرک کرتے، میں کہتا ہوں یہ نعرہ تو شرک کی جڑوں کو پڑھتا ہے۔ اب بات یہ کر رہا تھا کہ بے ادبوں سے تو یہ بے ادب لوگ ہیں، بے ادبوں کی صحبت، اللہ ہمیں بچا کر اپنے ایمان عقیدے پر قائم رہو، کیونکہ یہ سیاسی جلسہ نہیں، یہ مذہبی جلسہ ہے، مذہبی جلسے میں مذہب کی باتیں ہونی چاہیے، ایمان عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان پر قائم رہو، عقیدے پر قائم رہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی اور ہمارے نبی کو ایسی حکومت دی کہ سب پر حکومت، وہ 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، ہمارے نبی پاک ہر امتی کے درود السلام کو سنتے ہیں، وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، انسانوں کی، جنوں کی، حضور ساری مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے غلاموں میں زندہ رکھے، ان کے غلاموں میں ہمارے اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔